سکتی ہوں۔ یہ تعلیمی مقاصد کے لیے ایک خلاصہ ہے، کتاب کا لفظ بلفظ ترجمہ نہیں۔ چونکہ یہ اے آئی سے تیار کردہ آڈیو ہے، آپ کو چھوٹی گرامر یا تلفظ کی غلطیاں نظر آ سکتی ہیں، اور بعض اوقات جنس تقریر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی مذکر الفاظ مؤنث شکل میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ تو آج ہم رابرٹ گرین کی مشہور اور کچھ لوگ کہتے ہیں متنازع کتاب جنگ کی 33 حکمت عملیوں کے کچھ حصوں پر بات کر رہے ہیں۔ یہ کتاب آپ دیکھیں تاریخ، فلسفہ اور حقیقی واقعات سے بہت کچھ لیتی ہے۔ جی ہاں، اور یہ صرف جنگ کے میدان تک محدود نہیں، یہی اس کی خاص بات ہے۔ گرین ان حکمت عملیوں کو مطلب ذاتی زندگی، کاروبار، یہاں تک کہ ہمارے اپنے اندرونی چیلنجز پر بھی لاگو کرتے ہیں۔ بالکل۔ آج ہماری بات چیت اس کتاب کی پہلی 5 حکمت عملیوں پر مرکوز رہے گی۔ جی، کوشش کریں گے کہ ان کو گہرائی میں سمجھ سکیں۔ تو پہلی حکمت عملی، عنوان ہے اپنے دشمنوں پر جنگ کا اعلان کریں، پولیرٹی اسٹریٹجی۔ یہ سن کر تھوڑا عجیب لگتا ہے نا کہ کامیابی کے لیے دشمن چاہیے، کیا یہ منفی نہیں؟ ہاں، پہلی نظر میں ایسا لگتا ہے، لیکن گرین کا نقطہ نظر تھوڑا مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک واضح دشمن، اب چاہے وہ کوئی باہر کا حریف ہو، کوئی رکاوٹ، یا پھر ہماری اپنی کمزوری جیسے ٹال مٹول یا خود پر شک کرنا۔ بالکل، یہ ہمیں ایک مقصد دیتا ہے، ہماری کوششیں وہ مرکوز ہو جاتی ہیں، ایک توانائی ملتی ہے جو ورنہ شاید بکھر جائے۔ دشمن ہمیں آپ کہہ لیں جگہ دیتا ہے۔ اچھا، تو دشمن ایک طرح سے محرک بن جاتا ہے۔ کتاب میں زینفون کی مثال ہے، وہ یونانی فوجی رہنما۔ یہ کیسے ہوا کہ اس نے ایک ہاری ہوئی فوج میں جان ڈال دی؟ وہ کیا تھا؟ زینفون کی صورتحال تو واقعی بہت خراب تھی۔ اس کے فوجی دشمن کی سرزمین میں پھنسے ہوئے تھے، لیڈر مر چکا تھا، گھر سے ہزاروں میل دور، مایوسی تھی، انتشار تھا۔ زینفون نے کیا کیا؟ ہاں، اس نے ان کی توجہ ان کی اپنی حالت، ان کے خوف سے ہٹا کر ایک ٹھوس نظر آنے والے دشمن پر مرکوز کر دی، فارسیوں پر۔ اچھا، انہیں یاد دلایا کہ لڑنا ہی واحد راستہ ہے۔ اس واضح دشمن نے انہیں جوڑا، ان کے غصے کو ایک راہ دکھائی، اور پھر وہ ناممکن واپسی کا سفر شروع کر سکے۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ اندرونی دشمن والی بات، ہماری اپنی الجھنیں، ہمارے ڈر، کہ یہ بھی اتنے ہی اہم ہے؟ گرین کے مطابق تو شاید زیادہ اہم ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہماری اصل لڑائی تو اکثر اپنے اندر ہوتی ہے، غیر یقینی کیفیت، جذبات کا اتار چڑھاؤ، توجہ نہ دے پانا۔ جب ہم ان اندرونی خلفشار کو پہچانتے ہیں، انہیں دشمن مان کر ان پر قابو پانے کا سوچتے ہیں، تو ہم اپنی توانائی بہتر طریقے سے استعمال کر پاتے ہیں۔ زندگی کو ایک جنگ سمجھنا، جہاں روز اپنے اندرونی محاذ پر جیتنا ہے، یہ آپ کو چوکس رکھتا ہے۔ اور بیرونی دشمن جیسے سیاسی مخالفین، مارگریٹ تھیچر کی مثال دی گئی ہے، یہ تو شاید بڑے لوگوں کی باتیں ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ اصول کسی بھی سطح پر کام کرتا ہے۔ تھیچر کی مثال یہ دکھاتی ہے کہ کیسے ایک واضح بیرونی مخالفت، جیسے اس وقت ٹریڈ یونینز تھیں یا ارجنٹائن، جی، ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے اپنی لیڈرشپ مضبوط کرنے، اپنی پہچان واضح کرنے اور حامیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ جب لوگوں کو لگے کہ ایک مشترکہ خطرہ ہے تو وہ آسانی سے ایک ہو جاتے ہیں۔ دشمن وہ مقصد کو واضح کر دیتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ تنازعات سے گھبرانا نہیں، انہیں قبول کرنا ہے۔ دشمن سے چاہے اندرونی ہو یا بیرونی، سمت اور توانائی لینی ہے۔ اور آج کل جہاں دشمنی اکثر چھپی ہوتی ہے، وہاں زیادہ ہوشیار رہنا ہے۔ بالکل۔ اور یہ بھی ہے کہ دشمنوں کو پہچاننا ہمیں اپنی اقدار سمجھنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ لیکن ہاں، ایک خطرہ بھی ہے، وہ یہ کہ ہر چیز میں دشمن نظر آنے لگے، وہ جسے پیرانویا کہتے ہیں۔ اچھا، ہاں، ڈینیل کینمن کی تحقیق بھی یہی بتاتی ہے کہ ہمارے تعصبات ہمیں وہاں بھی خطرہ دکھا سکتے ہیں جہاں نہ ہو۔ تو مطلب توازن بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ واقعی غور طلب بات ہے۔ اب آتے ہیں دوسری حکمت عملی پر۔ پچھلی جنگ نہ لڑیں، گوریلا وار آف دا مائنڈ اسٹریٹجی۔ یہ تو ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، ماضی سے نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ بہت مشکل۔ اور یہی اس حکمت عملی کا مرکز ہے کہ ماضی سے سیکھیں ضرور، لیکن اس سے چمٹے نہ رہیں۔ ہر نئی صورتحال وہ منفرد ہوتی ہے، ہمیں حال پر توجہ دینی ہے، اپنی سوچ میں لچک لانی ہے۔ گوریلا ذہن۔ ہاں، گرین ذہن کو گوریلا جنگجو کی طرح دیکھتے ہیں، ہمیشہ حرکت میں، غیر متوقع، حالات کے مطابق ڈھلنے والا، نہ کہ ایک روایتی فوج کی طرح جو بس پرانے نقشوں پر چلتی ہے۔ نپولینو پرشین جنرلوں کی جنگ 1806 والی، یہ تو بہترین مثال ہے۔
پروشین فوج تو اس وقت بہت معتبر تھی، پھر وہ ہارے کیسے؟ کیا غلطی تھی ان کی؟ پرشین جرنل جو تھے وہ فریڈرک دا گریٹ کے زمانے کی حکمت عملیوں پر چل رہے تھے۔ فوج منظم تھی، ڈسپلن والی تھی، لیکن بہت سخت گیر، سست۔ وہ پرانی کامیابیوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ دوسری طرف نیپولین، تیز، لچکدار، غیر متوقع حملے۔ اس نے پروشینز کو حیران کر دیا۔ ان کے طریقے بیکار ہو گئے۔ ان کی سب سے بڑی غلطی یہی تھی کہ وہ بدلتے حالات، نیپولین کے نئے طریقوں کو سمجھ کر خود کو بدل نہیں سکے۔ وہ آپ کہیں ذہنی طور پر پچھلی جنگ لڑ رہے تھے۔ اور میاموٹو مساشی، وہ جاپانی سامورائی، ان کی کہانی بھی یہی کہتی ہے نا، وہ جنگجو جو کبھی ہارا نہیں۔ مساشی کی مثال تو کمال ہے۔ 60 سے زیادہ مقابلے اور کبھی شکست نہیں ہوئی۔ ان کا راز؟ وہ ہر مقابلے کو نیا چیلنج سمجھتے تھے، کبھی ایک ہی تکنیک پر بھروسہ نہیں کیا۔ اچھا۔ وہ مخالف، ماحول، لمحہ سب دیکھ کر اپنی حکمت عملی بدل لیتے تھے۔ ان کا ذہن پوری طرح حال میں، لچکدار۔ تو یہ گوریلا ذہن کیسے اپنایا جائے؟ ماضی کو بھولنا، حال میں رہنا، یہ سب کہنا آسان ہے۔ گرین کچھ عملی باتیں بتاتے ہیں، جیسے اپنے پکے یقینات پر سوال اٹھائیں، پچھلی کامیابیوں پر فخر کریں، لیکن انہیں بھول کر نئی صورتحال کو دیکھیں۔ ہمیشہ حرکت میں رہیں، سیکھتے رہیں۔ ٹیکنالوجی اور نئے طریقوں کو اپنانا۔ جی بالکل، اپنے روزمرہ کے معمولات کو توڑیں تاکہ ذہن پرانی لکیر سے ہٹے، اور سب سے اہم، غیر متوقع بنے، لچکدار، بالکل گوریلا کی طرح۔ لیکن اس کا کوئی الٹ پہلو؟ کیا کبھی کبھی پرانے آزمودہ طریقے بہتر نہیں ہوتے؟ اور کیا یہ مان لینا خطرناک نہیں کہ مخالف بھی ماضی سے نہیں سیکھے گا؟ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کا مخالف بھی سیکھتا ہے، وہ بھی خود کو بدلتا ہے۔ یہ سوچنا کہ وہ ہمیشہ پرانی غلطی کرے گا، یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو اور ہاں، کبھی کبھی روایتی حکمت عملی، مستقل مزاجی، وہ بھی کام آتی ہے، جیسے دوسری جنگ عظیم میں امریکی فوج نے کیا۔ تو یہاں بھی توازن چاہیے۔ لچک کا مطلب افراتفری نہیں ہے، بلکہ سوچ سمجھ کر حالات کے مطابق بہترین راستہ چننا ہے۔ چلیں اب تیسری حکمت عملی، افراتفری میں ذہنی سکون۔ واقعات کے ہنگامے کے بیچ اپنی ذہنی موجودگی نہ کھوئیں۔ کاؤنٹر بیلنس اسٹریٹجی، یہ تو بحران میں بہت کام کی چیز لگتی ہے۔ یقیناً، اور شاید سب سے مشکل بھی۔ جب سب کچھ گڑبڑ ہو، دباؤ ہو، تو ہمارا پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ خوف، گھبراہٹ، غصہ۔ جی، یہ حکمت عملی کہتی ہے کہ ایسے میں ان جذباتی رد عمل پر قابو پانا ہے، ذہن کو پرسکون رکھنا ہے، مرکوز، فیصلہ کن رہنا ہے، جذبات کو حاوی نہیں ہونے دینا ہے۔ کتاب میں دو بالکل الگ انداز بتائے گئے ہیں، ایڈمرل نیلسن کا ہائپر اگریسو اور الفریڈ ہچکاک کا ڈیٹیچڈ بدھا۔ یہ تو بالکل الٹ لگتے ہیں۔ ہاں، اور یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ نیلسن نے کوپن ہیگن کی جنگ میں جب ان کے افسر نے پیچھے ہٹنے کو کہا، انہوں نے حکم نہیں مانا، انتہائی جارحانہ حملہ جاری رکھا اور جیت گئے۔ یہ ہے ہائپر اگریسو، مطلب خطرے کا سامنا جارحیت سے کرنا۔ اور ہچکاک فلم بناتے ہوئے شدید دباؤ میں ہوتے تھے، لیکن ہمیشہ پرسکون دکھتے تھے۔ ان کا طریقہ تھا ڈیٹیچڈ بدھا، یعنی بہت زیادہ محفوظ تیاری۔ وہ ہر ممکنہ مسئلے کا پہلے سے سوچ لیتے تھے۔ اس سے انہیں سیٹ پر کنٹرول اور سکون ملتا تھا۔ مقصد دونوں کا ایک ہی تھا، افراتفری میں ذہنی توازن۔ تو مطلب تیاری بھی اور فیصلہ سازی بھی دونوں اہم ہیں، چاہے طریقہ الگ ہو۔ لیکن کیا یہ صلاحیت ہوتی ہے یا سیکھی جا سکتی ہے؟ گرین کا ماننا ہے کہ یہ کافی حد تک سیکھی جا سکتی ہے۔ انسان ہیں، جذباتی ہوتے ہیں، لیکن مشق سے، تجربے سے، خود کو سمجھنے سے ہم اپنے رد عمل پر قابو پا سکتے ہیں۔ جیسے سکندر اعظم یا چرچل۔ بالکل، وہ پیدائشی طور پر ایسے نہیں تھے۔ انہوں نے بحرانوں کا سامنا کر کے اپنی ذہنی مضبوطی بنائی۔ یہ ایک تربیت ہے۔ گرین اس کے لیے کچھ مشقیں بھی بتاتے ہیں۔ مجھے وہ فنگر سپٹسن کے فیول والی بات دلچسپ لگی تھی۔ جی ہاں، کئی مشقیں ہیں، جیسے خود کو جان بوجھ کر چھوٹی موٹی مشکلوں میں ڈالنا تاکہ دباؤ کی عادت ہو، خود انحصاری بڑھانا، مشکل لوگوں کو برداشت کرنا سیکھنا۔ سفر فولز گلیڈلی۔ جی، دباؤ میں اپنی توجہ سادہ کاموں پر مرکوز کرنا،
دوسروں کے رعب میں نہ آنا سیکھنا۔ اور ہاں، فنگر سپٹس ان گیفیول، وہ جرمن لفظ، یعنی اپنی اندرونی حس وجدان کو بہتر بنانا، صورتحال کو فوراً بھانپ لینا، یہ تجربے سے آتا ہے۔ دلچسپ۔ اب چوتھی حکمت عملی نام ہی کچھ سخت ہے۔ عجلت اور مایوسی کا احساس پیدا کریں، ڈیتھ گراؤنڈ اسٹریٹجی۔ یہ کیا خود کو خطرے میں ڈالنا ہے؟ دیکھیں، بظاہر لگتا ہے، پر اس کا مقصد جسمانی خطرہ نہیں بلکہ ایک نفسیاتی دباؤ بنانا ہے۔ یہ کہتی ہے کہ انسان اکثر اپنی پوری صلاحیت تبھی استعمال کرتا ہے جب پیچھے ہٹنے کا راستہ نہ ہو، جب ناکامی کا کوئی آپشن نہ ہو۔ ڈیتھ گراؤنڈ۔ ہاں، ایسی صورتحال جہاں جیتنا ہی ہے ورنہ سب ختم۔ یہ احساس آپ کو مستقبل کے خوابوں سے نکال کر فوری فیصلہ کن قدم اٹھانے پر مجبور کرتا ہے۔ ہرنان کورتس کی کہانی، میکسیکو والی، اپنے جہاز جلا دینا، یہ تو انتہا ہے۔ بالکل، کورتس کے پاس تھوڑے سے سپاہی تھے اور سامنے ایک بہت بڑی سلطنت۔ اس کے آدمی ہچکچا رہے تھے۔ جب اس نے جہاز جلائے تو پیغام صاف تھا، فتح یا موت، واپسی ناممکن۔ اس انتہائی قدم نے ان میں وہ عزم، وہ شدت پیدا کی جس سے وہ کامیاب ہوئے۔ اسے کہتے ہیں نو ریٹرن ٹیکٹک۔ اور دوستویسکی، ایک ادیب کا اس سے کیا تعلق؟ دوستویسکی کی کہانی دوسری طرح کی مثال ہے، ڈیتھ ایٹ یور ہیلز ٹیکٹک۔ 1839 میں انہیں سزائے موت ہوئی، فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کیا گیا اور آخری لمحے سزا عمر قید میں بدل گئی۔ موت کے اتنا قریب جانے نے ان پر گہرا اثر ڈالا۔ انہیں زندگی کی قدر کا احساس ہوا، وقت کی کمی کا احساس۔ رہائی کے بعد یہی احساس عجلت ان کی طاقت بنا، اسی نے انہیں انتھک لکھنے پر مجبور کیا۔ انہیں لگا جیسے موت پیچھے لگی ہے۔ تو گویا شدید دباؤ، چاہے جان بوجھ کر بنایا جائے یا حالات سے پیدا ہو، ہماری توجہ اور کارکردگی بڑھا سکتا ہے۔ جی، گرین کہتے ہیں آپ جان بوجھ کر بھی ایسا کر سکتے ہیں، جیسے کسی منصوبے پر سب کچھ لگا دینا، پوری تیاری کا انتظار نہ کرنا، خود کو نئے میدان میں اتارنا۔ میں بمقابلہ دنیا والی کیفیت۔ ہاں، اور اپنے اندر ایک بے چینی رکھنا تاکہ آپ سست نہ ہوں۔ لیکن خطرہ، اگر آپ کا سامنا کسی ایسے دشمن سے ہو جو پہلے ہی ڈیتھ گراؤنڈ پر ہو، جس کے پاس کھونے کو کچھ نہ ہو۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ایسے مخالف بہت خطرناک ہو سکتے ہیں، وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، ان پر مزید دباؤ ڈالنا الٹا پڑ سکتا ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ ایسے میں بہتر ہے کہ آپ ان کے حوصلے پست کرنے کی کوشش کریں، ان میں پھوٹ ڈالیں، ان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھائیں اور خود اپنے حوصلے بلند رکھیں۔ سمجھ گیا۔ اب آخری حکمت عملی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، ٹیم ورک اور لیڈرشپ پر۔ گروپ تھنک کے پھندوں سے بچیں، کمانڈ اینڈ کنٹرول اسٹریٹجی۔ یہ تنظیموں کے لیے لگتی ہے بہت زیادہ اہم۔ یہ کہتی ہے کہ کسی بھی گروپ کی کامیابی کا دار و مدار اس کی لیڈرشپ اور کمانڈ کے نظام پر ہوتا ہے۔ لیڈر کو گروپ کی حرکیات سمجھنی چاہیے اور ایک واضح، مربوط کمانڈ سسٹم بنانا چاہیے۔ اور گروپ تھنک سے بچنا ہے۔ جی، یہ سب سے بڑا خطرہ ہے۔ جب گروپ کے لوگ اتفاق رائے کے لیے اہم معلومات یا مختلف خیالات کو دبا دیتے ہیں، جس سے غلط فیصلے ہوتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے اختیار اور لچک میں توازن، واضح کمانڈ اور ٹیم میں اتحاد ضروری ہے۔ پہلی جنگ عظیم کی گلی پولی مہم کی مثال دی گئی ہے، ناقص کمانڈ کی۔ وہاں کیا ہوا تھا؟ گیلی پولی اتحادیوں کے لیے تباہی تھی۔ کیوں؟ کمانڈ کا سلسلہ ٹوٹا ہوا تھا، کمانڈروں میں رابطہ نہیں تھا، غلط فہمیاں تھیں۔ کمانڈر ان چیف ہیملٹن، وہ جہاز پر بیٹھے تھے زمین سے بے خبر۔ احکامات واضح نہیں تھے، ماتحتوں کا اندازہ نہیں تھا، اختیار بھی کم تھا۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ لیڈرشپ میں واضح احکامات، زمینی حقائق کا علم، ماتحتوں پر بھروسہ اور رابطہ کتنا ضروری ہے۔ اس کے برعکس جنرل جارج سی مارشل کی مثال ہے، دوسری جنگ عظیم میں۔ انہوں نے کیا کیا؟ مارشل نے ایک بہت بڑے ادارے امریکی فوج کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ ان کی کامیابی کا راز ان کا کمانڈ سٹائل۔ انہوں نے براہ راست مداخلت نہیں کی بلکہ قابل ماتحت چنے، جیسے آئزن ہاور۔ جی، انہیں واضح ہدف دیے اور پھر کام کرنے کی آزادی اور اختیار دیا۔ فضول خرچی ختم کی، بیوروکریسی کم کی، ایک ٹیم بنائی۔ وہ کنٹرول رکھتے تھے مگر بالواسطہ،
بڑی تصویر پر توجہ تھی۔ تو کامیاب کمانڈ کے اصول: اختیار کا صحیح استعمال، ٹیم ورک، کمانڈ کی تقسیم سے گریز، واضح حکمت عملی۔ سب سے بنیادی اصول ہے کمانڈ کا اتحاد، یعنی کسی بھی مشن کے لیے ایک واضح لیڈر ہو۔ جب اختیار بٹا ہو، فیصلے کمیٹیوں میں ہوں تو الجھن ہوتی ہے، تاخیر ہوتی ہے، کمزور فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک لیڈر بہتر ہے کئی کمانڈروں سے۔ بالکل، چاہے وہ لیڈر کامل نہ بھی ہو۔ اور اس کا الٹ پہلو؟ اگر مخالف کی قیادت کمزور ہو، بٹی ہوئی ہو، تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے۔ تاریخ بھری پڑی ہے ایسی مثالوں سے۔ اگر آپ کا سامنا کسی کمزور یا کمزور لیڈر والے گروپ سے ہے تو ان کے اندرونی جھگڑوں کا فائدہ اٹھانا ایک اچھی حکمت عملی ہے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ جیسا ارونگ جینیس نے گروپ تھنک میں کہا، بہت زیادہ مضبوط مرکزی کمانڈ کبھی کبھی اختلاف رائے نئی سوچ کو دبا سکتی ہے۔ لوگ لیڈر کو خوش کرنے کے لیے یا جھگڑے سے بچنے کے لیے چپ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی توازن کی ضرورت ہے۔ بالکل، ایک اچھے لیڈر کو اتحاد اور کھلی بحث میں توازن رکھنا ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے رابرٹ گرین کی کتاب سے پہلی 5 حکمت عملیوں کا ایک آپ کہیں گہرا جائزہ لیا۔ یہ واقعی دلچسپ ہے کہ جنگ کے اصول زندگی کے دوسرے شعبوں میں کیسے لاگو ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، ہم نے دیکھا کہ دشمنوں کی شناخت کیسے توانائی دیتی ہے، ماضی سے نکل کر حال میں جینا اور لچکدار ہونا کتنا ضروری ہے، افراتفری میں ذہنی سکون کیسے رکھیں، ضرورت پڑنے پر عجلت کیسے پیدا کریں، اور آخر میں گروپ کو کیسے چلائیں اور گروپ تھنک سے کیسے بچیں۔ اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں۔ یہ حکمت عملیاں طاقتور تو ہیں، لیکن کیا دشمن بنانے یا ڈیتھ گراؤنڈ جیسی صورتحال پیدا کرنے پر بہت زیادہ زور دینا، خاص طور پر روزمرہ زندگی میں جہاں تعاون اور ہمدردی اہم ہیں، کہیں نقصان دہ یا تھکا دینے والا تو نہیں ہو سکتا؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ ان حکمت عملیوں کو کب، کہاں اور کس حد تک استعمال کرنا ہے، شاید یہی اصل چیلنج ہے۔ خوش آمدید۔ آج ہم رابرٹ گرین کی جو مشہور کتاب ہے جنگ کی 33 حکمت عملیاں، اس میں سے کچھ خاص ابواب پر ذرا گہرائی میں بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس اس کتاب کی کچھ حصوں کے خلاصے موجود ہیں اور یہ جنگی تاریخ اور آپ کہیں نفسیات سے بھرپور ہیں۔ آج کا ہمارا فوکس ہوگا باب 6 سے 10 تک۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ گرین کیسے بات کرتے ہیں لچک پیدا کرنے کے لیے، افراتفری کو قابو میں لانے کی یعنی کنٹرولڈ کیوس، پھر حوصلہ بلند کرنے کے لیے مقصد کی طاقت، مورال اسٹریٹجی، اور وسائل کو سمجھداری سے استعمال کرنا، پرفیکٹ اکانومی، اور کیسے صبر سے بازی پلٹی جائے، کاؤنٹر اٹیک، اور آخر میں ایک دھمکی آمیز موجودگی قائم کرنا، ڈیٹیرنس اسٹریٹجی۔ تو مقصد یہی ہے کہ ان ذرائع سے وہ اہم باتیں نکالی جائیں جو شاید سوچ کے نئے زاویے دیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جی، اور دیکھیں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ حکمت عملیاں بظاہر تو فوجی میدان کی ہیں، لیکن ان کے جو بنیادی اصول ہیں نا، جیسے حالات کے مطابق ڈھلنا یا گروپ سائیکالوجی کو سمجھنا، وسائل کی قدر کرنا، یہ آج بھی چاہے وہ بزنس ہو یا ذاتی زندگی اتنے ہی اہم ہیں۔ یہ صرف جنگ جیتنے کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ کسی بھی مقابلے میں کامیابی حاصل کرنے کی حکمتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو باب 6 سے شروع کرتے ہیں۔ اپنی افواج کو تقسیم کریں، کنٹرولڈ کیوس حکمت عملی۔ یہ خیال کہ تقسیم دراصل طاقت ہے، یہ تھوڑا غیر روایتی سا لگتا ہے نا؟ بالکل، گرین یہاں نیپولین کی مثال دیتی ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ نیپولین سمجھ گئے تھے کہ اگر آپ کے قدم کا اندازہ لگایا جا سکے تو یہ ایک کمزوری ہے، تو انہوں نے اپنی فوج کو چھوٹی خود مختار یونٹس میں بانٹا جو تیزی سے فیصلے کر سکتی تھیں۔ اچھا۔ جی، اس سے نہ صرف رفتار بڑھی بلکہ دشمن کے لیے یہ سمجھنا تقریباً ناممکن ہو گیا کہ اگلا قدم کیا ہوگا۔ اس کے بالکل الٹ تھے 1805 میں آسٹریا کے جنرل میک، جو چاہتے تھے کہ ہر چیز مکمل ان کے کنٹرول میں رہے۔ اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ میک کی یہ جو سختی تھی یہ ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی۔ نیپولین کی ٹیمیں اتنی تیزی سے اور ایسے غیر متوقع انداز میں حرکت میں آئیں کہ آسٹرین فوج الجھ کر رہ گئی، اور علم میں بغیر کوئی بڑی لڑائی لڑے انہیں ہتھیار ڈالنے پڑے۔
یہ واقعی حیران کن ہے کہ کیسے اختیارات کو بانٹنا ایک کنٹرول طریقے سے اتنی بڑی کامیابی دلا سکتا ہے۔ یہ کچھ آج کل کی ایجائل ٹیموں جیسا نہیں لگتا؟ ہاں، کافی حد تک۔ اور یہ صرف نیپولین کی بات نہیں، بعد میں جرمن فوج کی آفٹرکس ٹیکٹک تھی، یعنی مشن کمانڈ، وہ بھی اسی اصول پر تھی، جہاں کمانڈر صرف مقصد بتا دیتے تھے اور نچلی سطح کے افسران کو اسے حاصل کرنے کی آزادی ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ چنگیز خان کی فوج کی ساخت بھی دیکھیں تو تیز نقل و حرکت اور آزادانہ فیصلوں کی اہمیت نظر آتی ہے، جسے سخت ٹریننگ سے ممکن بنایا گیا تھا۔ تو مطلب کلیدی نکتہ یہ ہوا کہ ایک مؤثر تنظیم وہ ہے جو ایک ڈھانچے اور آزادی میں توازن رکھتی ہے۔ ایک مشترکہ مقصد تو ہو، لیکن اسے حاصل کرنے کے طریقوں میں لچک ہو۔ ہاں بالکل، لیکن کتاب یہ بھی واضح کرتی ہے کہ یہ کوئی آپ کہیں ہمیشہ چلنے والا اصول نہیں۔ قیادت کو حالات کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کب زیادہ کنٹرول کی ضرورت ہے اور کب زیادہ آزادی دینی ہے۔ لچک صرف تنظیم میں نہیں، سوچ میں بھی ہونی چاہیے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی بیرونی لچک اور رفتار کی بات، یعنی باب 6 کی۔ لیکن کسی بھی مہم میں اندرونی طاقت، یعنی ٹیم کا حوصلہ، وہ بھی تو اتنا ہی ضروری ہے۔ اور یہی موضوع ہے باب 7 کا، اپنی جنگ کو ایک مقدس جنگ میں بدلیں، مورال کی حکمت عملی۔ کیا واقعی جنگ کو مقدس بنانا پڑتا ہے؟ یہ لفظ تھوڑا دیکھیں، گرین کے مطابق یہاں مقدس سے مراد ہے ایک ایسا بلند مقصد جو ذاتی مفاد سے اوپر ہو۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ انسان بنیادی طور پر تو اپنی ذات پر ہی توجہ دیتا ہے۔ ایک لیڈر کا کام ہوتا ہے اس توجہ کو اجتماعی مقصد کی طرف موڑنا۔ ایک متحد اور پرجوش گروہ، چاہے اس کے پاس وسائل کم ہی کیوں نہ ہو، وہ ایک امیر لیکن بٹے ہوئے گروہ کو شکست دے سکتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ حوصلہ صرف بحران کے وقت نہیں بنایا جاتا، اسے پہلے سے پروان چڑھانا پڑتا ہے۔ اور یہ کیسے کیا جائے؟ کیا کوئی خاص طریقہ بتایا گیا ہے؟ کتاب اس کے لیے 8 قدم بتاتی ہے۔ پہلا، ایک مشترکہ مقصد کے گرد سب کو اکٹھا کرنا۔ دوسرا، ان کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھنا۔ تیسرا، سامنے سے قیادت کرنا، یعنی لیڈر خود مثال بنے۔ چوتھا، ٹیم کو مصروف رکھنا۔ پانچواں، ایسے بیانیے استعمال کرنا جو جذبات کو ابھاریں۔ چھٹا، نرمی اور سختی میں توازن رکھنا۔ ساتواں، ماضی کی کامیابیوں کو یاد دلا کر فخر پیدا کرنا۔ اور آٹھواں، جو منفی عناصر ہیں جیسے ہر وقت شکایت کرنے والے، انہیں جلد الگ کرنا۔ اولیور کرومویل کی مثال بڑی دلچسپ ہے۔ اس نے کیسے منتشر صرف پیسے کے لیے لڑنے والے فوجیوں کو ایک نظریے کے تحت منظم کیا اور ایک پرجوش فوج بنا دیا، یا ونس لومبارڈی جس نے ایک ناکام فٹ بال ٹیم میں سخت ڈسپلن اور جیت کی بھوک پیدا کر دی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ قیادت کتنی اہم ہے۔ بالکل، نیپولین بھی اس میں ماہر تھے۔ وہ اپنے سپاہیوں کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے، انہیں شان و شوکت کا احساس دلاتے تھے اور انعامات اور سزائیں دونوں بڑے ڈرامائی انداز میں دیتے تھے۔ البتہ کتاب میں ایک تنقیدی زاویہ بھی پیش کیا گیا ہے جو سماجی نفسیات دان ہنری تاجفیل کے کام کا حوالہ دیتا ہے۔ تاجفیل کا ماننا تھا کہ گروہی شناخت تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انفرادی شناخت اور ذاتی محرکات بھی کارکردگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو صرف اجتماعی نعرے کافی نہیں ہوتے، لوگوں کے ذاتی مقاصد کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اور یہ نکتہ بھی اہم ہے کہ جیسے حوصلہ پھیلتا ہے، ویسے ہی خوف اور مایوسی بھی بڑی تیزی سے پھیلتے ہیں۔ ان سے فوراً نمٹنا ضروری ہے۔ بالکل۔ تو اندرونی طاقت کے بعد اب سوال آتا ہے کہ اپنی طاقت کو استعمال کیسے کیا جائے، کہاں اور کب لڑا جائے۔ یہی باب 8 کا موضوع ہے۔ اپنی لڑائیاں احتیاط سے منتخب کریں۔ کامل معیشت کی حکمت عملی، یعنی ہر جنگ لڑنے کے لیے نہیں ہوتی۔ یہ تو بہت عملی مشورہ لگتا ہے، خاص طور پہ جب وسائل محدود ہوں۔ جی ہاں، گرین کا نقطہ یہ ہے کہ دفاعی پوزیشن اختیار کرنا کمزوری نہیں بلکہ حکمت ہے۔ اس کا مطلب ہے اپنے وسائل کو بچانا، صحیح وقت پر پیچھے ہٹنا جاننا اور دشمن کی غلطیوں کا انتظار کرنا تاکہ آپ جوابی وار کر سکیں۔ اپنی حدود کو سمجھنا اور ہر تنازع کی جو پوشیدہ قیمت ہے، وقت، توانائی، توجہ، اس کا اندازہ لگانا بہت ضروری ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ بے لگام عزائم آپ کو کمزور کر سکتے ہیں۔ وہ بادشاہ پیرس کی کہانی یاد آتی ہے۔ وہ لڑائیاں تو جیت گیا، لیکن اتنی بھاری قیمت پر کہ اس کی سلطنت ہی کمزور ہو گئی، جسے پیروئک وکٹری کہتے ہیں۔
ایسی فتح جو شکست سے بدتر ہو۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی چھوٹا سا سٹارٹ اپ ہو اور وہ مارکیٹ لیڈر سے ہر محاذ پر لڑنے کی کوشش کرے اور اپنے سارے وسائل ختم کر دے۔ بالکل درست موازنہ ہے۔ اس کے برعکس ملکہ الزبتھ اوول کی مثال ہے۔ انہوں نے طاقتور اسپین سے براہ راست ٹکرانے سے گریز کیا۔ انہوں نے کھلے میدان میں جنگ کرنے کے بجائے اسپین کے وسائل کو خفیہ طور پر اور سمندر میں کمزور کیا۔ انہوں نے اپنی بحری طاقت کا چالاکی سے استعمال کیا اور براہ راست بڑی جنگوں سے بچتی رہیں، یہاں تک کہ جب ہسپانی آرماڈا آیا تو انہوں نے دفاعی حکمت عملی اپنائی اور موسم اور چھوٹی موٹی جھڑپوں سے اسے شکست دی۔ تو سبق یہ ہے کہ حقیقت پسند بنیں، اپنی طاقت اور کمزوری کو جانیں اور اس کے مطابق حکمت عملی بنائیں۔ بعض اوقات وسائل کی کمی ہی آپ کو زیادہ تخلیقی اور مؤثر بنا دیتی ہے، یا پھر دشمن کو وسائل ضائع کرنے پر مجبور کرنا بھی ایک حکمت عملی ہے۔ صحیح کہا، اور یہ صبر اور دانشمندی سے لڑائی منتخب کرنے کا خیال ہمیں اگلے باب کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر آپ براہ راست حملہ نہیں کر رہے تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ آپ انتظار کر رہے ہیں اور صحیح وقت پر جوابی حملہ کر رہے ہیں۔ باب 9، بازی پلٹ دیں، کاؤنٹر اٹیک حکمت عملی۔ یہ تو صبر اور نفسیات کا کھیل لگتا ہے۔ بالکل۔ کتاب کا مرکزی خیال یہ ہے کہ پہل کرنا یعنی پہلا حملہ کرنا اکثر آپ کے ارادے ظاہر کر دیتا ہے اور آپ کے آپشنز کم کر دیتا ہے۔ اس کے بجائے صبر سے کام لیں، مخالف کو پہلا قدم اٹھانے دیں۔ اس دوران آپ ان کی چالوں کو سمجھتی ہیں، ان کی کمزوریاں تلاش کرتی ہیں اور پھر ایک منصوبہ بند اور اکثر غیر متوقع جوابی حملہ کرتی ہیں۔ اس میں ایک دلچسپ تصور دشمن کے مطابق چلنا بھی ہے، یعنی وقتی طور پر ایسا ظاہر کرنا کہ آپ وہی کر رہے ہیں جو دشمن چاہتا ہے تاکہ اسے دھوکے میں رکھا جا سکے۔ اگر وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے تو کمزوری دکھائیں، اگر پیچھے ہٹنا چاہتا ہے تو فرار کا راستہ دکھا کر اسے پھنسائیں۔ کیا یہ نفسیاتی کھیل نہیں؟ یہ سراسر نفسیاتی کھیل ہے۔ آسٹرلٹس کی جنگ میں نپولین کی حکمت عملی اس کی بہترین مثال ہے۔ روس اور آسٹریا کی متحدہ افواج کے سامنے نپولین بظاہر کمزور تھے۔ انہوں نے شروع میں پسپائی اختیار کی، اپنی کمزوری کا تاثر دیا اور دشمن کو حملہ کرنے پر اکسایا۔ جب دشمن کی فوج اپنی پوزیشن سے آگے بڑھی اور ان کی صفوں میں خلا پیدا ہوا، نپولین نے اچانک پوری قوت سے جوابی حملہ کر دیا۔ یہ ایک شاندار فتح تھی جو نفسیاتی چالاکی پر مبنی تھی۔ واہ، یہ تو شطرنج کی بازی جیسی چال ہے، یعنی جارحیت کے سامنے پرسکون رہنا اور مخالف کی جلد بازی کو اسی کے خلاف استعمال کرنا۔ کتاب میں آئینہ داری اور غیر فعالیت کا بھی ذکر ہے تاکہ دشمن الجھن کا شکار ہو کر غلطی کر بیٹھے۔ جی ہاں، اور یہ اصول صرف میدان جنگ میں نہیں، روزمرہ کی زندگی کے جو تنازعات ہوتے ہیں ان میں بھی کارآمد ہو سکتا ہے۔ جب کوئی غصے سے حملہ آور ہو تو فوراً دفاعی یا جارحانہ رد عمل دینے کے بجائے پرسکون رہ کر صورتحال کا جائزہ لینا آپ کو زیادہ کنٹرول دے سکتا ہے۔ بنیادی اصول وہی ہے، دشمن کو پہل کرنے دیں تاکہ ان کی کمزوری معلوم ہو، اور صبر سے کام لیں تاکہ وہ جلد بازی میں غلطی کریں۔ تو ہم نے لچک، حوصلے، دانشمندانہ لڑائی اور جوابی حملے کی بات کی۔ اب آخری حکمت عملی باب 10، ایک دھمکی آمیز موجودگی بنائیں، ڈیٹرنس حکمت عملی۔ یہ جارحیت کو شروع ہونے سے پہلے ہی روکنے کے بارے میں ہے۔ بالکل، اس حکمت عملی کا مقصد ہے اپنی طاقت کا ایسا تاثر قائم کرنا کہ کوئی آپ سے الجھنے کی جرات ہی نہ کرے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ واقعی اتنے ہی طاقتور ہوں، لیکن آپ کی شہرت اور آپ کا جو غیر متوقع رویہ ہے وہ دوسروں کو خوفزدہ رکھ سکتا ہے۔ گرین کا کہنا ہے کہ بے رحمی کی شہرت یا یہ تاثر کہ آپ سے لڑنا بہت مہنگا پڑے گا ممکنہ حملہ آوروں کو روک سکتا ہے۔ اس میں ریورس انٹیمیڈیشن کا تصور بھی ہے، یعنی اگر کوئی آپ کو دھمکا رہا ہے تو صورتحال کو پلٹ کر اسے یہ احساس دلانا کہ یہ تصادم خود اس کے لیے خطرناک ہوگا۔ یہ کیسے کیا جاتا ہے؟ کتاب اس کے 5 طریقے بتاتی ہے۔ پہلا، کوئی ایسی جرات مندانہ چال چلنا جس کی کسی کو توقع نہ ہو۔ دوسرا، خطرہ الٹا حملہ آور کی طرف موڑ دینا، اسے وہاں نشانہ بنانا جہاں وہ کمزور ہے۔ تیسرا، غیر متوقع اور غیر منطقی نظر آنا، جیسے آپ کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے۔ چوتھا، لوگوں کے شکوک و شبہات کو ہوا دینا،
اور 5واں ایک خوفناک شہرت بنانا اور اسے برقرار رکھنا۔ خانہ جنگی کے دوران سٹون وال جیکسن کی مثال بڑی زبردست ہے۔ وہ اتنی تیزی اور بے خوفی سے حرکت کرتا تھا کہ یونین فوج سمجھتی تھی کہ اس کے پاس بہت بڑی فوج ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ اس کے خوف سے وہ اپنی فوجیں تقسیم کرنے اور دفاعی پوزیشن لینے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ یہ خالص نفسیاتی دباؤ تھا۔ ہاں، اور رابرٹ دی بروس نے انگلینڈ جیسی بڑی طاقت کو اسکاٹ لینڈ میں مسلسل چھاپہ مار کارروائیوں اور ہراساں کرنے کی حکمت عملی سے بہت پریشان کیا۔ کنگ لوئس 11 نے الفاظ کے بجائے اشاروں اور خفیہ پیغامات سے اپنے حریف ڈیوک آف ملان کو غداری سے باز رکھا، یہاں تک کہ پینٹاگون کے جان بوائڈ نے سادگی کا لبادہ اوڑھ کر اور غیر روایتی دلائل سے اپنے منصوبے منظور کروائے، کیونکہ لوگ اسے سمجھ نہیں پاتے تھے اور اس سے الجھنا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن کیا اس کا کوئی منفی پہلو بھی ہے؟ ہر وقت خوفناک نظر آنا؟ یقیناً، کتاب خود اس کا تذکرہ کرتی ہے۔ کبھی کبھی کمزور یا بے ضرر نظر آنا زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے، تاکہ لوگوں کی توجہ آپ پر نہ جائے یا آپ کم جارحیت کو اکسائیں، لیکن اس میں خطرہ ہے کہ لوگ آپ کو کم سمجھ لیں۔ ایک اور اہم تنقیدی نقطہ جو ذرائع میں اٹھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دھمکی اور خوف پر مبنی حکمت عملی وقتی طور پر تو تصادم روک سکتی ہے، لیکن یہ مسئلے کی جڑ کو حل نہیں کرتی۔ دی اناٹمی آف پیس جیسی کتب کے مصنفین دلیل دیتے ہیں کہ طویل مدتی امن کے لیے دھمکی کے بجائے افہام و تفہیم اور بات چیت زیادہ مؤثر ہے۔ تو ان تمام حکمت عملیوں کا خلاصہ کیا بنتا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ نیپولین نے تقسیم سے لچک پیدا کی، کرومویل نے مقصد سے حوصلہ بڑھایا، الزبتھ اول نے براہ راست ٹکراؤ سے بچ کر کامیابی حاصل کی، نیپولین نے صبر سے جوابی حملہ کیا، اور جیکسن نے خوف سے دشمن کو روکے رکھا۔ اگر ہم ان سب کو جوڑ کر دیکھیں تو بنیادی پیغام یہ ہے کہ کامیابی صرف بروٹ فورس یعنی طاقت کے اندھا دھند استعمال سے نہیں ملتی، بلکہ یہ ذہانت، صبر، نفسیاتی سمجھ بوجھ اور اپنے محدود وسائل، وقت، توانائی، توجہ کو دانش مندی سے استعمال کرنے کا نام ہے۔ اور یہ سبق صرف میدان جنگ یا تاریخ کی کتابوں تک محدود نہیں، چاہے وہ کاروباری مقابلہ ہو، دفتر کی سیاست ہو یا زندگی کا کوئی بھی چیلنج جہاں کم وسائل سے بڑے نتائج حاصل کرنے ہوں، یہ اصول کارآمد ہو سکتے ہیں۔ ہاں، یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے، جیسا کہ ذرائع میں اشارے ملے، کہ حوصلہ افزائی میں ذاتی محرکات اہم ہیں اور خوف ہمیشہ پائیدار حل نہیں ہوتا۔ ایک آخری سوال جو ان حکمت عملیوں پر غور کرتے ہوئے ذہن میں آتا ہے، خاص طور پر وہ جن میں دھوکہ دہی اور نفسیاتی جوڑ توڑ شامل ہیں، کیا ان کا استعمال ہمیشہ اخلاقی طور پر جائز ہے؟ اور آج کے ڈیجیٹل دور میں جہاں معلومات اور رابطے اتنے تیز ہیں، ان حکمت عملیوں کی شکل اور ان کا اثر کیسے بدل گیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر شاید مزید سوچ بچار کی ضرورت ہے۔ ان ذرائع سے حاصل ہونے والی بصیرتیں واقعی قابل غور ہیں۔ اگلی بار تک کے لیے اجازت دیں۔ آج ہم رابرٹ گرین کی مشہور کتاب جنگ کی 33 حکمت عملیہ کے کچھ بہت ہی دلچسپ ابواب کی گہرائی میں جا رہے ہیں۔ مقصد صرف یہ نہیں کہ ان حکمت عملیوں کو جان لیں، بلکہ ان کے پیچھے جو اصول ہیں نا، انہیں سمجھنا ہے۔ وہ اصول جو صرف جنگ میں نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی، کاروبار، تعلقات، سب میں حیران کن طور پر کارآمد ہو سکتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے بظاہر آپ کہہ لیں متضاد انداز جیسے پیچھے ہٹنا، یہ ایک دم بہت تیز حملہ کرنا کامیابی دلا سکتے ہیں۔ آج ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ 4 خاص حکمت عملیوں پر مرکوز ہیں۔ جی بالکل، آج کی گفتگو انہی 4 حکمت عملیوں کے گرد گھومے گی جو ذرائع میں نمایاں ہیں۔ پہلی، بظاہر کمزوری دکھا کر، یعنی پیچھے ہٹ کر وقت اور طاقت حاصل کرنا۔ دوسری، چھوٹی لڑائیاں ہار کر بھی بڑی جنگ جیتنے کا ہنر، جسے گرینڈ اسٹریٹجی کہتے ہیں۔ تیسری، دشمن کے دماغ میں جھانکنا، اس کی نفسیات کو سمجھنا۔ اور چوتھی، رفتار اور اچانک حملے سے مخالف کو بالکل بے بس کر دینا۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان تصورات کو ٹھوس تاریخی مثالوں سے سمجھیں تاکہ ان کا عملی اطلاق واضح ہو سکے۔ بہت خوب، تو آئیے پہلی حکمت عملی سے شروع کرتے ہیں۔ یہ مجھے ذاتی طور پر بہت دلچسپ لگی کیونکہ یہ عام سوچ کے بالکل برعکس ہے، یعنی مضبوط حریف کے سامنے پسپائی اختیار کرنا۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ کمزوری نہیں بلکہ ہوشیاری اور طاقت کی علامت ہو سکتا ہے۔
یہ کیسے ممکن ہے بھلا؟ پیچھے ہٹنے میں طاقت کیسی؟ یہ واقعی ایک گہرا نکتہ ہے۔ دیکھیں، طاقت اس لیے کہ جب آپ فوری، جذباتی یا آپ کہیں جارحانہ رد عمل نہیں دیتے نا، تو آپ اپنے آپ کو افراتفری سے نکال لیتے ہیں۔ آپ کو موقع ملتا ہے کہ صورتحال کا ٹھنڈے دماغ سے جائزہ لیں، اپنی بکھری ہوئی قوت کو مجتمع کریں اور زیادہ مؤثر جوابی حکمت عملی بنائیں۔ آپ کو وہ انمول وقت مل جاتا ہے۔ اس دوران آپ کا مخالف، جو شاید جاریت کے نشے میں ہے، وہ حد سے زیادہ پھیل سکتا ہے، اپنی توانائی ضائع کر سکتا ہے اور ایسی غلطیاں کر سکتا ہے جن کا آپ بعد میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کی ایک بہترین مثال ہمیں جدید چین کی تاریخ میں ماؤ زے تنگ کی شکل میں ملتی ہے۔ اچھا، 1930 کی دہائی میں جب وہ نیشنلسٹ پارٹی اور دوسرے خطرات میں گھرے ہوئے تھے، ان کا مشہور لانگ مارچ، وہ تو ایک بہت بڑی پسپائی تھی، تقریباً شکست کے قریب لگتا تھا۔ تو اس نے ان کی مدد کیسے کی؟ دیکھیں، وہ صرف جسمانی پسپائی نہیں تھی۔ لانگ مارچ، جو بظاہر ایک تباہ کن فرار تھا، وہ ماؤ اور ان کی ریڈ آرمی کے لیے ایک طرح سے تبدیلی کا کروسیبل ثابت ہوا۔ اس طویل اور کٹھن سفر کے دوران انہوں نے نہ صرف اپنی جانیں بچائیں بلکہ اپنی پوری سوچ اور جنگی انداز کو بدل ڈالا۔ انہوں نے روایتی لڑائی چھوڑ کر گوریلا جنگ کے طریقوں کو اپنایا اور انہیں چینی دیہات کے مخصوص حالات کے مطابق ڈھالا۔ اس سے بھی اہم بات یہ کہ انہوں نے اپنی کمیونسٹ آئیڈیالوجی کو کسانوں کی ضرورت اور خواہشات سے ہم آہنگ کیا، جس سے انہیں عوامی حمایت ملی۔ اچھا، تو یہ پسپائی دراصل ایک موقع بن گئی اپنی صفوں کو زیادہ منظم، نظریاتی طور پر پختہ اور پہلے سے کہیں زیادہ پرعزم بنانے کا۔ اسی منظم قوت نے بالآخر 1949 میں نیشنلسٹوں کو شکست دی۔ کہتے ہیں کہ ماؤ کا یہ صبر اور وقت کی اہمیت کو سمجھنا ان کے کسان پس منظر اور تاؤ مت کے فلسفے سے متاثر تھا، جو فطرت کے اتار چڑھاؤ اور صحیح وقت پر عمل کرنے پر زور دیتا ہے۔ یعنی اصل سبق صرف پیچھے ہٹنا نہیں، بلکہ اس وقفے کو خود کو تبدیل کرنے اور حالات کے مطابق ڈھالنے کے لیے استعمال کرنا ہے، جیسا ماؤ نے اپنی آئیڈیالوجی اور جنگی حکمت عملی بدل کر کیا۔ یہ تو واقعی گہری بات ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ حکمت عملی ساز کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ بیرونی شور اور دباؤ کے دوران اپنے اندر کا توازن اور خود آگاہی برقرار رکھے۔ پسپائی آپ کو اسی جذباتی غرداب سے نکلنے کا موقع دیتی ہے۔ یہ آپ کو اپنی حکمت عملی پر ٹھنڈے دل سے نظر ثانی کرنے، اپنی کمزوریوں کو پہچاننے اور نئے غیر روایتی راستے تلاش کرنے کی مہلت دیتی ہے۔ تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ کتاب میں حضرت موسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیات کا بھی حوالہ ملتا ہے، جنہوں نے مشکل حالات میں ہجرت یا پسپائی اختیار کی، جس نے نہ صرف ان کی جان بچائی بلکہ انہیں اپنی شناخت کو مضبوط کرنے اور مستقبل کی عظیم کامیابیوں کے لیے اپنی قوم کو منظم کرنے کا موقع فراہم کیا۔ مشکل وقت میں نظم و ضبط، خود پر قابو اور واضح مقصد کا تعین ہی کامیابی کی ضمانت بنتا ہے۔ لیکن کیا ہمیشہ پیچھے ہٹنا ہی جواب ہے؟ مطلب کبھی ڈٹ جانا ضروری نہیں ہوتا؟ کتاب اس کے الٹ پہلو پر کیا کہتی ہے؟ کتاب اس حقیقت کو تسلیم کرتی ہے جی۔ بعض اوقات حالات اتنے سنگین ہوتے ہیں کہ براہ راست مقابلہ ناگزیر ہو جاتا ہے۔ ایسے میں لڑنا اور شاید قربان ہو جانا، جسے شہادت کا درجہ دیا جاتا ہے، ایک راستہ ہو سکتا ہے۔ لیکن کتاب یہ بھی واضح کرتی ہے کہ شہادت ایک پرخطر راستہ ہے اور جہاں تک ممکن ہو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ حکمت عملی کا تقاضا یہی ہے کہ جان بچائی جائے اور جنگ جیتی جائے۔ اس لیے عمومی طور پر سوچ سمجھ کر کی گئی اسٹریٹجک پسپائی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اچھا، سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ پسپائی کبھی بھی مستقل نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہمیشہ عارضی ہو اور اس کا حتمی مقصد قوت مجتمع کر کے زیادہ مؤثر جوابی حملہ کرنا ہو۔ کب لڑنا ہے اور کب پیچھے ہٹنا ہے، یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہی ایک عظیم حکمت عملی ساز کی پہچان ہے۔ صحیح۔ تو پسپائی ایک دفاعی چال تھی وقت اور طاقت حاصل کرنے کے لیے۔ اب ہم ایک زیادہ جارحانہ طویل مدتی منصوبے پر نظر ڈالتے ہیں، جسے ماخذ میں مجموعی حکمت عملی یا گرینڈ اسٹریٹجی کہا گیا ہے۔ یہ انفرادی لڑائیوں سے آگے بڑی تصویر پر توجہ مرکوز کرنے کا کہتی ہے۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ صرف طویل مدتی اہداف طے کرنا؟ یہ صرف طویل مدتی اہداف طے کرنے سے کہیں زیادہ ہے۔ گرینڈ اسٹریٹجی ایک
آپ کہہ لیں جامع منصوبہ ہے جو آپ کے تمام وسائل فوجی، سیاسی، معاشی، نفسیاتی کو ایک بڑے حتمی مقصد کے حصول کے لیے مربوط کرتا ہے۔ اس کا ایک بہت اہم پہلو یہ سمجھنا ہے کہ زندگی اور جنگ دونوں میں سب سے بڑے خطرات غیر متوقع واقعات اور رکاوٹوں سے آتے ہیں، جسے کارل وان کلوزوٹز نے فرکشن یا رگڑ کہا ہے۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو منصوبوں کو پٹری سے اتار دیتی ہیں۔ خراب موسم، غلط معلومات، سپاہیوں کی تھکاوٹ، مشین کی خرابی یا دشمن کا کوئی غیر متوقع اقدام۔ روایتی جارحانہ حکمت عملی اسی رگڑ کو کم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ پہلے حملہ کرنے، دشمن کی کمزوریوں کو نشانہ بنانے اور پہل یعنی انیشیٹو کو اپنے ہاتھ میں رکھنے پر زور دیتی ہے، تاکہ آپ حالات کے رحم و کرم پر نہ رہیں بلکہ حالات کو اپنے منصوبے کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اچھا، تو یہ صرف اہداف طے کرنا نہیں بلکہ راستے کی ان غیر متوقع رکاوٹوں سے نمٹنے کا پیشگی منصوبہ بھی ہے۔ کامیاب جنگ پھر صرف بہادری کا نام نہیں بلکہ گہری منصوبہ بندی، دور اندیشی اور حالات کی نبض پر ہاتھ رکھنے کا کھیل ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ کامیاب جنگ اور وسیع تر معنوں میں زندگی میں کامیابی محض جرت یا جارحیت کا نتیجہ نہیں ہوتی۔ یہ اسٹریٹجک چالاکی، محتاط منصوبہ بندی، دشمن یا مد مقابل حالات کے بارے میں گہرا علم اور ایک پرعزم مہم جوئی کے جذبے کا امتزاج ہوتی ہے۔ لیکن یہ جذبہ اندھا نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ مجموعی مقصد کو سامنے رکھتا ہے۔ حملہ کرنے کا اعتماد اور مسلسل دباؤ برقرار رکھنے کا جذبہ دشمن کے خلاف ایک نفسیاتی اور حقیقی رفتار یعنی مومنٹم پیدا کر سکتا ہے۔ یہ باب جارحانہ جنگ کی 11 مختلف حکمت عملیوں کا ذکر کرتا ہے، لیکن ان سب پر حاوی گرینڈ اسٹریٹجی ہے جو طویل مدتی ویژن کو ہر فوری فائدے یا وقتی کامیابی پر ترجیح دیتی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ گرینڈ اسٹریٹجی پر عمل کرتے ہوئے کبھی کبھی جان بوجھ کر کوئی چھوٹی جنگ ہارنا یا کسی محاذ پر ناکامی قبول کرنا بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ جی بالکل، اگر اس سے آپ کا بڑا حتمی مقصد حاصل ہو رہا ہو۔ جی یہی گرینڈ اسٹریٹجی کا جوہر ہے۔ یہ انفرادی مقابلوں، چھوٹی فتوحات یا شکستوں سے بالاتر ہو کر دیکھتی ہے۔ یہ تسلیم کرتی ہے کہ آپ کا مخالف بھی بے وقوف نہیں، وہ بھی مسلسل چالیں چل رہا ہے، حکمت عملی بنا رہا ہے۔ اس لیے صبر، دور اندیشی اور لچک بہت اہم ہے۔ ایک کامیاب حکمت عملی ساز ہمیشہ اپنی چالوں کے وسیع تر سیاسی، سماجی اور معاشی اثرات پر غور کرتا ہے۔ وہ جذبات کو قابو میں رکھتا ہے تاکہ پیچیدہ اور بدلتے ہوئے حالات سے مؤثر طریقے سے نمٹ سکے اور دیر پا فتح کو یقینی بنا سکے۔ کتاب میں سکندر اعظم کی مثال دی گئی ہے۔ اس کی کامیابی صرف میدان جنگ میں نہیں تھی بلکہ اس کی قابلیت میں تھی کہ وہ مفتوحہ علاقوں کی سیاست کو سمجھتا تھا، اپنی سپلائی لائنز کو منظم رکھتا تھا اور ہمیشہ اپنی مہم کے حتمی مقصد یعنی ایک وسیع سلطنت کے قیام پر نظر رکھتا تھا۔ اسکندر کی کامیابی میں یقیناً دشمن کو سمجھنا بھی شامل ہوگا۔ چلیں اسی نقطے کو مزید گہرائی میں دیکھتے ہیں۔ دشمن کی نفسیات کو جاننے کی حکمت عملی، جسے انٹیلیجنس حکمت عملی کہا گیا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ صرف دشمن کی فوج کی تعداد یا ہتھیاروں کو جاننا کافی نہیں، اصل چیز اس کے سپہ سالار یا رہنما کے ذہن کو، اس کی قوم کی نفسیات کو سمجھنا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ واقعی ایک نازک اور طاقتور حکمت عملی ہے۔ اس کا بنیادی اصول ہے اپنی مشاہدے کی صلاحیت کو تیز کرنا، لوگوں کے الفاظ سے زیادہ ان کے اعمال، ان کے لہجے، ان کی جسمانی زبان، ان کی چھوٹی چھوٹی عادات پر توجہ دینا۔ اس مشاہدے کے ذریعے آپ اپنے مخالف کی نفسیاتی کمزوریوں، اس کے خوف، اس کے تکبر، اس کی خواہشات اور اس کے تعصبات کو پہچان سکتے ہیں۔ اور ایک بار جب آپ یہ جان لیں تو آپ ایسی حکمت عملی بنا سکتے ہیں جو ان کمزوریوں کا فائدہ اٹھائے، چاہے وہ انہیں دھوکہ دینا ہو، ان میں پھوٹ ڈالنا ہو یا انہیں اپنی مرضی کے مطابق چلنے پر مجبور کرنا ہو۔ کیا اس کی کوئی ٹھوس تاریخی مثال دی گئی ہے ماخذ میں؟ ہاں، ایک بہت ہی سبق آموز اور آپ کہہ لیں تلخ مثال لارڈ آکلینڈ کی 1839 میں افغانستان پر حملے کی ہے۔ آکلینڈ اور اس کے مشیروں کا خیال تھا کہ افغان عوام جو بظاہر اندرونی خلفشار کا شکار تھے وہ برطانوی مداخلت کا خیر مقدم کریں گے، شاید وہ انہیں نجات دہندہ سمجھیں۔
لیکن یہ اندازہ افغان عوام کے قومی فخر، ان کی آزادی سے شدید محبت اور بیرونی تسلط سے تاریخی نفرت کے جذبے کو یکسر نظر انداز کرنے پر مبنی تھا۔ اچھا، وہ دشمن کو اپنے ہی آئینے میں دیکھ رہے تھے، مررڈ اینمی، یعنی وہ یہ فرض کر رہے تھے کہ افغان بھی بالکل انہی کی طرح سوچتے اور رد عمل دیں گے، کہ وہ بھی شاید استحکام کو آزادی پر ترجیح دیں گے۔ یہی ان کی تباہ کن غلط فہمی تھی، جس کا نتیجہ پہلی اینگلو افغان جنگ میں برطانوی فوج کی ذلت آمیز شکست اور تباہی کی صورت میں نکلا۔ انہوں نے افغان نفسیات کو سمجھا ہی نہیں تھا۔ یہ تو واقعی بڑی خطرناک غلطی ہے، یہ سمجھنا کہ سب آپ ہی کی طرح ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بعض اوقات نفسیاتی حربے اور دشمن کی سوچ کو سمجھنا براہ راست فوجی طاقت یا وسائل سے زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ بعض حالات میں بالکل نفسیات جنگ کا ایک اہم میدان ہے۔ نپولین بوناپارٹ اس کا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ آسٹریا کے قدامت پسند اور محتاط چانسلر میٹرنک کے ساتھ اس کی سیاسی چالیں اس کی بہترین مثال ہیں۔ نپولین میں میٹرنک کی شخصیت، اس کے نظام کہنا کو بچانے کی خواہش اور نپولین کی اپنی طاقت سے اس کے خوف کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ اسی سمجھ بوجھ کی بنیاد پر نپولین نے میٹرنک کو بار بار نفسیاتی طور پر استعمال کیا، اسے یقین دہانیاں کروا کر، دھمکیاں دے کر اور لالچ دے کر ایسے معاہدے اور فیصلے کروائے جو شاید وہ براہ راست فوجی دباؤ سے کبھی نہ کروا پاتا۔ اسے کتاب میں کلوز ایمبریس یعنی قریبی گلے ملنا کہا گیا ہے۔ دشمن کے اتنا قریب ہو جانا نفسیاتی طور پر کہ آپ اس کی سوچ، اس کے ارادے اور اس کے اگلے قدم کو بھانک سکیں۔ جنگ کی اصل کلید صرف ہتھیار نہیں بلکہ لوگوں کو پڑھنے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے، ان کے اعمال کی پیشگوئی ان کے جذباتی اور نفسیاتی محرکات کی بنیاد پر کرنا ہے۔ اس لیے مشاہدے کی حکمت عملیوں کو انٹیلیجنس یعنی ٹھوس معلومات جمع کرنے کے ساتھ ملانا ناگزیر ہے۔ لیکن کیا اس کا کوئی الٹ پہلو بھی ہے؟ یعنی کیا دشمن کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ضروری ہے اس حکمت عملی میں؟ جی، یہ بہت اہم سوال ہے۔ جتنا ضروری دشمن کو سمجھنا ہے، اتنا ہی بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ضروری خود کو ناقابل فہم اور غیر متوقع رکھنا ہے۔ اگر آپ دشمن کی نفسیات پڑھ سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کی پڑھنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے اپنی اصل چالوں، اپنے حقیقی ارادوں اور اپنی حکمت عملی کے تانے بانے کو ہمیشہ چھپا کر رکھنا چاہیے۔ آپ کے قول و فعل میں ایک ابہام ہونا چاہیے، ایک پردہ جس کے پیچھے آپ کی اصل منصوبہ بندی ہو۔ اس سے مخالف ہمیشہ تذبذب، شک اور بے یقینی کا شکار رہے گا، اور اس کے لیے آپ کے خلاف مؤثر حکمت عملی بنانا مشکل ہو جائے گا۔ صحیح۔ ماخذ میں اس حکمت عملی پر ایک تنقیدی نکتہ بھی پیش کیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ ہاں، یہ ایک اہم گفتار ہے۔ کتاب بلا شبہ اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ حقیقی اسٹریٹجک کامیابی کا بڑا انحصار مخالفین کی نفسیاتی ساخت اور کمزوریوں کو گہرائی میں سمجھنے پر ہے۔ لارڈ آکلینڈ کی مثال اس کی واضح تائید کرتی ہے کہ ثقافتی اور نفسیاتی باریکیوں کو نظر انداز کرنا کتنا تباہ کن ہو سکتا ہے۔ تاہم نفسیاتی جوڑ توڑ اور چال بازی پر یہ شدید زور جنگ کی اخلاقیات اور انسانی تعلقات میں سچائی اور شفافیت کی اہمیت کے بارے میں سنجیدہ سوالات اٹھاتا ہے۔ کیا مقصد حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کا نفسیاتی حربہ جائز ہے؟ دوسری طرف سنزو جیسے عظیم جنگی مفکر دی آرٹ آف وار میں اس بات پر زیادہ زور دیتے ہیں کہ دشمن کی بدلتی ہوئی حکمت عملیوں کے مطابق لچک دکھانا اور خود کو حالات کے مطابق تیزی سے ڈھالنا بھی اتنا ہی اہم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف نفسیاتی حربوں پر حد سے زیادہ انحصار کرنا شاید انسانی تنازعات کی پیچیدگیوں کو ضرورت سے زیادہ آسان بنا دیتا ہے۔ حقیقت میں کامیابی کے لیے اکثر ان دونوں پہلوؤں، گہری نفسیاتی سمجھ بوجھ اور عملی لچک و موافقت کا امتزاج درکار ہوتا ہے۔ خود کو ناقابل فہم رکھنے کی بات ہوئی، اور دشمن کو حیران کرنے کا ایک اور بڑا مؤثر طریقہ ہے رفتار کا استعمال۔ یہ ہماری آج کی آخری زیر بحث حکمت عملی ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ ایک ایسی دنیا میں جہاں عام طور پر احتیاط، سست روی اور سوچ وچار کا راج ہے، وہاں رفتار کا صحیح اور بروقت استعمال آپ کو فیصلہ کن برتری دلا سکتا ہے۔ پہلا، تیز اور غیر متوقع حملہ مخالف کا توازن بگاڑ دیتا ہے، اسے سوچنے کا موقع نہیں دیتا اور گھبراہٹ میں وہ غلطیاں کرتا ہے۔ یہ خیال ہی کتنا دلچسپ ہے کہ صرف تیز ہونا ہی ایک ہتھیار بن سکتا ہے۔ بالکل، رفتار بذات خود ایک قوت ہے۔
یہ حکمت عملی خاص طور پر اس وقت زبردست کارگر ہوتی ہے جب آپ کا دشمن سستی، غفلت یا حد سے زیادہ خود اعتمادی کا شکار ہو یا ایک طویل عرصے سے غیر فعال ہو۔ ایسے میں آپ کا اچانک تیز رفتار اور طاقتور حملہ اسے گہری نیند سے جھنجھوڑنے کے مترادف ہوتا ہے۔ یہ نہ صرف دشمن کو مادی نقصان پہنچاتا ہے بلکہ اس کے حوصلے پست کرتا ہے، اس کی صفوں میں افراتفری پھیلاتا ہے اور آپ کے لیے ایک نفسیاتی برتری اور رفتار یعنی مومنٹم پیدا کرتا ہے۔ اس کی ایک شاندار اور کلاسیکی تاریخی مثال چنگیز خان اور خوارزم شاہی سلطنت کے طاقتور حکمران شاہ محمد دوم کے درمیان ہونے والی جنگ ہے۔ اچھا، وہ جنگ جس میں شاہ محمد کی فوج تعداد اور تربیت میں منگولوں سے کہیں زیادہ تھی، اس میں رفتار کا کیا کردار تھا؟ جی ہاں، 1218 میں چنگیز خان نے پہلے تو تجارتی تعلقات اور امن کی کوشش کی، لیکن شاہ محمد نے غالباً اپنی وسیع سلطنت اور بظاہر ناقابل شکست فوج کے گھمنڈ میں منگول سفیروں کو بے عزت کیا اور قتل کر دیا، جس نے چنگیز خان کو جنگ پر مجبور کر دیا۔ شاہ نے منگولوں کو، جو اس وقت تک نسبتاً غیر معروف تھے، بہت کم سمجھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اپنی جگہ پر رہ کر دفاع کرے گا اور اس کی بڑی تربیت یافتہ فوجیں ان خانہ بدوشوں کو آسانی سے کچل دیں گی۔ لیکن چنگیز خان نے بالکل الٹ کیا۔ اس نے ناقابل یقینی رفتار اور حیرت کا عنصر استعمال کیا۔ اس کی فوجیں، جو گھوڑوں پر سفر کرنے کی ماہر تھیں، کئی حصوں میں تقسیم ہوئیں اور غیر متوقع راستوں سے حتیٰ کہ قزل قم جیسے مشکل صحرا کو عبور کر کے خوارزم کے شہروں پر ایک ساتھ کئی سمتوں سے حملہ آور ہوئیں۔ اس بجلی کی سی تیزی اور غیر متوقع پن نے شاہی فوج اور قیادت کو مکمل طور پر بوکھلا دیا۔ ان کا مواصلاتی نظام درہم برہم ہو گیا اور وہ مؤثر دفاع منظم نہ کر سکے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ خوارزم کی عظیم سلطنت چند ہی سالوں میں تباہ و برباد ہو گئی اور شاہ محمد خود بھی فرار ہوتے ہوئے مارا گیا۔ یہ تو حیران کون ہے، کیا چنگیز خان کی اس بظاہر افراتفری والی رفتار کے پیچھے کوئی منظم طریقہ یا سوچی سمجھی حکمت عملی تھی، یا یہ صرف وحشیانہ تیزی تھی؟ نہیں، یہ محض وحشیانہ تیزی نہیں تھی، بلکہ ایک انتہائی منظم اور سوچی سمجھی حکمت عملی کا حصہ تھا۔ مؤخذ اسے آہستہ آہستہ، تیز تیز، سلو کوئک کوئک طریقہ کہتا ہے۔ اچھا، اس کے 4 واضح مراحل تھے۔ 1. تیاری۔ پہلا، آہستہ، حملہ کرنے سے پہلے مکمل خاموش اور صبر آزما تیاری۔ دشمن کے بارے میں ہر ممکن معلومات جمع کرنا، راستوں کا جائزہ لینا، رسد کا انتظام کرنا، جاسوس بھیجنا۔ یہ مرحلہ سست اور محتاط ہوتا تھا۔ 2. سیٹ اپ۔ دوسرا، آہستہ، دشمن میں خوش فہمی پیدا کرنا، اسے دھوکے میں رکھنا، شاید امن مذاکرات کی پیشکش کرنا یا اپنی نقل و حرکت کو چھپانا تاکہ دشمن مطمئن رہے، اپنی تیاری میں سست پڑ جائے اور یہ سمجھے کہ فوری کوئی خطرہ نہیں۔ 3. پہلا، تیز، پھر اچانک ایک تیز، غیر متوقع مگر نسبتاً سیدھا حملہ کرنا۔ اس کا مقصد دشمن کو دفاع پر مجبور کرنا، اس کی توجہ ایک خاص سمت میں مبذول کرانا ہوتا ہے۔ 4. دوسرا، تیز، اور جیسے ہی دشمن پہلے حملے سے نپٹنے میں الجھے، فوراً ہی ایک اور اس سے بھی زیادہ تیز اور زیادہ حیران کن حملہ کسی بالکل غیر متوقع سمت سے یا دشمن کے کسی کمزور پہلو پر کرنا۔ یہ دوہرا تیز حملہ دشمن کے اوسان خطا کر دیتا ہے، اس کے منصوبے بکھیر دیتا ہے، اس کے حوصلے مکمل طور پر پست کر دیتا ہے اور اس کی صفوں میں ناقابل تلافی افراتفری اور بدحواسی پھیلا دیتا ہے۔ واہ، آہستہ آہستہ، تیز تیز، یہ تو بڑا منظم طریقہ ہے۔ کیا اس کی جدید دور میں بھی مثالیں موجود ہیں؟ بالکل، اور شاید سب سے مشہور مثال دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کا فرانس کے خلاف بلٹس کریگ یعنی بجلی کی سی جنگ ہے۔ جرمنوں نے ٹینکوں یعنی پینزر ڈویژنز اور لڑاکا طیاروں یعنی فضائیہ کے تیز رفتار مربوط حملوں کو استعمال کیا۔ انہوں نے فرانس کی مشہور زمانہ مگر جامد میجینو لائن جیسی دفاعی قلعہ بندیوں کو آمنے سامنے ٹکرانے کے بجائے انہیں کمزور مقامات سے توڑا یا ان کے گرد سے تیزی سے گزر کر فرانس کے اندرونی علاقوں میں پہنچ گئے۔ اس رفتار نے فرانسیسی اور برطانوی کمانڈ کے رد عمل کے نظام کو مکمل طور پر مفلوج کر دیا۔ وہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ کیا ہو رہا ہے اور کہاں دفاع کرنا ہے، اور چند ہی ہفتوں میں فرانس کو شکست ہو گئی۔
تو کیا یہ حکمت عملی صرف جنگ کے میدان تک محدود ہے یا اس کا اطلاق روزمرہ زندگی، کاروبار یا سیاست میں بھی ہو سکتا ہے؟ یقیناً ہو سکتا ہے۔ حیران کن طور پر تیز اقدامات، چاہے وہ مارکیٹ میں ایک نئی پروڈکٹ لانچ کرنا ہو، کوئی سیاسی اتحاد بنانا ہو یا مذاکرات میں کوئی غیر متوقع پیشکش کرنا ہو، آپ کے مخالفین یا حریفوں کو توازن سے باہر کر سکتے ہیں۔ وہ تیار نہیں ہوتے، انہیں فوری رد عمل دینا پڑتا ہے، اور اکثر یہ رد عمل جذباتی یا بغیر سوچے سمجھے ہوتا ہے، جس سے وہ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ صحیح۔ جولیس سیزر قدیم روم کی سیاست میں اس کا ماہر تھا۔ وہ اچانک غیر متوقع سیاسی اتحاد بنا کر یا سینٹ میں برق رفتار تجاویز پیش کر کے اپنے مخالفین کو پریشان اور بکھلا دیتا تھا۔ تیزی سے حرکت کرنے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ یہ نہ صرف آپ کے اپنے ساتھیوں، ملازمین یا فوجیوں کا حوصلہ بڑھاتا ہے، بلکہ یہ ایک بینڈ ویگن ایفیکٹ بھی پیدا کرتا ہے۔ اچھا۔ لوگ جیتنے والے کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ آپ تیزی سے کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں تو ممکنہ اتحادی اور حمایتی بھی آپ کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں۔ جدید مثال لیں تو امریکی صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ نے 1930 کی دہائی کی عظیم کے ساتھ بازاری کے دوران اپنے عہد صدارت کے پہلے 100 دنوں میں کانگریس سے پے در پے قانون سازی کی تجاویز منظور کروا کر اسی اصول کا استعمال کیا۔ اس برق رفتاری کا مقصد نہ صرف معیشت کو سہارا دینا تھا، بلکہ عوام میں یہ اعتماد پیدا کرنا تھا کہ حکومت فعال ہے اور تبدیلی لا رہی ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ نکتہ ہے کہ رفتار کا الٹ یعنی سست روی بھی ایک حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ یہ کیسے؟ یہ تو رفتار کے بالکل الٹ ہے۔ ہاں، یہ اس حکمت عملی کا الٹ پہلو ریورسل ہے، اور یہ بھی اتنا ہی اہم ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی جان بوجھ کر سست روی کا مظاہرہ کرنا یا غیر فعال نظر آنا دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ اسے یہ تاثر دے سکتے ہیں کہ آپ کمزور ہیں یا آپ کا ارادہ جارحانہ نہیں، تاکہ وہ مطمئن ہو جائے، اپنی دفاعی پوزیشن کمزور کر لے اور پھر آپ ایک اچانک چونکا دینے والا جوابی حملہ کر سکیں۔ یہ بھی ایک قسم کا سیٹ اپ ہے، جیسا ہم نے آہستہ آہستہ تیز میں دیکھا۔ تاہم یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کا سامنا ہی ایک ایسے مخالف سے ہے جو خود بہت تیز رفتار اور جارحانہ ہے، تو پھر مؤثر دفاع کے لیے آپ کو بھی رفتار دکھانی پڑے گی۔ سست روی وہاں کام نہیں آئے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ رفتار، خاص طور پر جب اسے حیران کن، غیر متوقع اور ایک منظم منصوبے کے تحت استعمال کیا جائے، جنگ، کاروبار، سیاست اور زندگی کے دیگر معاملات میں ایک انتہائی طاقتور اور مؤثر حکمت عملی ثابت ہو سکتی ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم نے رابرٹ گرین کی کتاب سے جنگ کی 4 بہت اہم اور فکر انگیز حکمت عملیوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ صحیح وقت اور مقصد کے ساتھ پسپائی اختیار کرنا، انفرادی لڑائیوں سے بلند ہو کر مجموعی حکمت عملی پر نظر رکھنا، صرف دشمن کی طاقت نہیں بلکہ اس کی نفسیات کو سمجھنا، اور آخر میں رفتار اور حیرت کے عنصر کو ایک فیصلہ کن ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا، یہ سب واقعی حکمت عملی کے طاقتور اوزار ہیں۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بھی نہایت ضروری ہے کہ یہ حکمت عملیہ الگ تھلگ جزیرے نہیں ہیں، ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ مثال کے طور پر پسپائی اختیار کر کے آپ گرینڈ اسٹریٹجی پر غور کرنے کا وقت حاصل کرتے ہیں۔ دشمن کی نفسیات کو سمجھنا آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں مدد دیتا ہے کہ کب پسپائی اختیار کرنی ہے اور کب تیز حملہ کرنا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے بار بار دیکھا، ان کا اطلاق صرف میدان جنگ تک محدود نہیں، یہ اصول قیادت، کاروباری مسابقت، پیچیدہ مذاکرات اور یہاں تک کہ ذاتی تعلقات میں پیش آنے والے چیلنجز سے نمٹنے میں بھی رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں۔ جی، شرط صرف یہ ہے کہ انہیں دانشمندی، بصیرت اور اخلاقی حدود کا خیال رکھتے ہوئے استعمال کیا جائے۔ اس گہری اور دلچسپ گفتگو کے اختتام پر ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہیں گے جس پر وہ غور کر سکیں۔ آج جن 4 بنیادی حکمت عملیوں پر ہم نے بات کی، پسپائی اور وقت کا استعمال، مجموعی حکمت عملی یا بڑی تصویر، دشمن شناسی یعنی نفسیات کو سمجھنا، اور رفتار و حیرت کا استعمال، ان میں سے کون سی حکمت عملی کسی کو اپنی ذاتی یا پیشہ ورانہ زندگی میں درپیش کسی خاص چیلنج سے نپٹنے کے لیے سب سے زیادہ متعلقہ اور کارآمد محسوس ہوتی ہے، اور کیوں؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔ السلام علیکم۔
آج ہم رابرٹ گرین کی مشہور کتاب دی 33 اسٹریٹجیز آف وار کے کچھ خاص حصوں کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ کتاب 2006 میں آئی تھی اور کافی مقبول ہوئی۔ وعلیکم السلام۔ جی ہاں، اور اس نے جنگی حکمت عملی کے تصورات کو صرف میدان جنگ تک محدود نہیں رکھا۔ بالکل۔ آج ہمارا فوکس خاص طور پر باب 16 سے 20 تک کی حکمت عملیوں پر رہے گا۔ جی، ان میں شامل ہیں مرکز ثقل پر ضرب لگانا، تقسیم کرو اور فتح کرو، پہلو بدلنے کی حکمت عملی، دشمن کا گھیراؤ کرنا اور انہیں کمزوری کی طرف دھکیلنا، یعنی پکنے پر درانتی چلانا۔ بالکل، یہ نام بھی بڑے دلچسپ ہیں۔ ہاں، واقعی۔ مقصد صرف فوجی چالوں کو سمجھنا نہیں، بلکہ ان بنیادی اصولوں کو نکالنا ہے جو شاید ہماری روزمرہ زندگی میں، کام کاج میں، یا آپ کہیں کہیں بھی کسی بھی مقابلے کی صورتحال میں کام آ سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ ایک طرح سے ان حکمت عملیوں کا نچوڑ نکالنے کی کوشش ہے۔ تو آئیے باب 16 سے شروع کرتے ہیں۔ مرکز ثقل حکمت عملی، ہٹ دیم ویئر اٹ ہرٹس۔ یہ کیا ہے؟ مطلب کسی کی طاقت کا مرکز؟ جی بالکل، اور یہ ایک بہت بہت اہم تصور ہے۔ گرین اسے سینٹر آف گریوٹی کہتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ یہ وہ بنیاد ہے جس پر آپ کے حریف کی پوری طاقت، اس کا اثر و رسوخ، اس کی ہمت، سب کچھ ٹکا ہوتا ہے۔ اچھا۔ یہ کوئی شخص ہو سکتا ہے، کوئی خاص وسیلہ جیسے دولت یا مقبولیت، یا کوئی بہت اہم پوزیشن۔ تو اس حکمت عملی کا کمال یہ ہے کہ اگر آپ اس مرکز کو صحیح پہچان لیں ہاں، اور اس پر ضرب لگائیں تو آپ کم سے کم کوشش سے زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ایسے ہے جیسے کسی عمارت کی بنیاد ہلا دیں۔ اچھا، یہ تو سیدھے حملے سے بالکل مختلف سوچ ہوئی۔ اس کی کوئی اچھی مثال ذہن میں آتی ہے؟ تاریخی؟ تاریخ میں تو اس کی شاندار مثالیں ہیں۔ ایک جو فوراً ذہن میں آتی ہے وہ اسکپیو افریکانس اور ہینیبل کی جنگ ہے۔ اچھا، روم اور کارتھیج والی جنگ۔ جی، ہینیبل کو تو تقریباً ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا، لیکن اسکپیو نے وہ براہ راست ہینیبل کی فوج سے ٹکرانے کے بجائے کارتھیج کے وسائل اور ان کے معاشی استحکام کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے نیو کارتھیج، جو اسپین میں کارتھیجیوں کا بڑا مرکز تھا، اسے ان کا مرکز ثقل سمجھا اور اس پر ایک آپ کہیں بہت جرأت مندانہ اچانک حملہ کیا۔ اچھا، تو اس حملے کا کیا اثر ہوا؟ اس ایک حملے نے جنگ کا رخ ہی بدل دیا۔ اسپین پر روم کا کنٹرول قائم ہو گیا اور یہی حملہ بالآخر کارتھیج کی شکست کی بنیاد بنا۔ سکپیو نے ہینیبل کو افریقہ میں بھی ہرایا، لیکن اس کی بنیاد یہیں سے رکھی گئی تھی۔ یعنی سکپیو نے فوج کی طاقت کے بجائے ان کی سپلائی لائن، ان کی معیشت، ان کی سیاسی بنیاد پر حملہ کیا۔ یہ تو واقعی گہری سوچ ہے۔ بالکل، یہی اس حکمت عملی کا نچوڑ ہے۔ یہ صرف آپ کہیں ظاہری طاقت کو نہیں دیکھتی، بلکہ اس کے پیچھے جو اصل سہارا ہے اسے ڈھونڈتی ہے۔ ایک لیڈر کی بصیرت یہی ہوتی ہے کہ وہ سطحی چیزوں سے آگے دیکھے، کسی بھی مخالف کا، چاہے وہ کوئی شخص ہو، کوئی تنظیم ہو یا کوئی مسئلہ، اس کے ڈھانچے کا، اس کی اصل کمزوری کا تجزیہ کر کے اس کا مرکز ثقل تلاش کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ ہمیشہ کوئی واضح چیز نہیں ہوتی ہوگی۔ بظاہر منتشر نظر آتے ہیں، غیر مرکزی لگتے ہیں، ان کا بھی کوئی نہ کوئی پوشیدہ مرکز ثقل ہوتا ہے۔ اچھا۔ جی، جسے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو اصل بات رکاوٹ سے براہ راست ٹکرانے کی نہیں، بلکہ اس کے سہارے کو کمزور کرنے کی ہے۔ یہ سمجھ میں آتا ہے، بہت دلچسپ۔ اچھا، تو مرکز ثقل پر حملہ کرنے کے علاوہ اگر دشمن بہت بڑا اور طاقتور ہو تو کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ باب 17 اسی طرف اشارہ کرتا ہے، تقسیم کرو اور فتح کرو۔ کیا یہ وہی پرانی کہاوت ہے؟ ہاں، اصول تو پرانا ہے، ڈیوائیڈ اینڈ کانکر، لیکن گرین اسے آپ کہیں مزید گہرائی میں لے جاتے ہیں۔ بنیادی خیال تو وہی ہے کہ ایک بڑی متحد طاقت سے براہ راست ٹکرانا خطرناک ہو سکتا ہے، مہنگا پڑ سکتا ہے۔ ظاہر ہے۔ تو اس کے بجائے اس طاقت کو چھوٹے، کمزور حصوں میں تقسیم کر دیا جائے اور پھر ہر حصے کو الگ الگ شکست دی جائے۔ یہاں ایک تصور بہت اہم ہے جسے وہ مرکزی پوزیشن، سینٹرل پوزیشن کہتے ہیں۔ مرکزی پوزیشن؟ اچھا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے ایسی جگہ یا پوزیشن اختیار کرنا جہاں سے آپ دشمن کی مختلف اکائیوں کے بیچ میں آ جائیں۔ یوں سمجھ لیں کہ آپ ان کو ایک دوسرے سے ملنے یا مدد کرنے سے روک سکیں۔ اچھا۔ نیپولین اس کا ماہر تھا۔
وہ اکثر اپنی فوج کو دشمن کی 2 یا زیادہ افواج کے درمیان لے جاتا تھا، پھر تیزی سے ایک حصے پر حملہ کر کے اسے شکست دیتا، اس سے پہلے کہ دوسرا حصہ مدد کو پہنچ پائے۔ واہ! وہ بہتر معلومات اور دشمن کی کمزوریوں پر مرکوز حملوں کا استعمال کر کے اکثر کم تعداد میں ہونے کے باوجود میدان جنگ پر حاوی رہتا تھا۔ اس کی کوئی اور تاریخی مثال جو اس حکمت عملی کو واضح کرے؟ میرافون کی جنگ 490 قبل مسیح یہ ایک کلاسک مثال ہے۔ ایتھنز والوں کی تعداد فارسی حملہ آوروں کے مقابلے میں بہت کم تھی، ہاں، یہ تو مشہور ہے۔ لیکن انہوں نے فارسی فوج کے ایک حصے کو میرافون کے ساحل پر الگ تھلگ پایا اور فیصلہ کیا کہ پوری فارسی طاقت کے جمع ہونے سے پہلے ہی حملہ کر دیں۔ انہوں نے ایک مرکزی پوزیشن لی تاکہ وہ خود گھیرے میں نہ آئیں، اور پھر تیزی سے حملہ کر کے فارسیوں کو شکست دی۔ اور اس کا نتیجہ؟ اس ایک فتح نے یونانی تہذیب کو فارسی تسلط سے بچا لیا، تاریخ کا دھارا بدل گیا۔ اور یہ صرف میدان جنگ تک محدود نہیں ہے نا؟ آپ نے امریکی آزادی کی مثال کا بھی ذکر کیا تھا۔ بالکل، سیمول ایڈمز نے برطانوی حکومت کے خلاف امریکی نوآبادیات میں مزاحمت کو منظم کرنے کے لیے یہی اصول استعمال کیا۔ انہوں نے اسٹیمپ ایکٹ جیسے قوانین کو استعمال کر کے عوامی غصے کو بھڑکایا، اچھا۔ اور پھر مختلف کالونیوں میں جو بکھری ہوئی مزاحمت تھی اسے ایک سمت دی۔ مؤثر طریقے سے انہوں نے نوآبادیات کو برطانوی وفاداری سے تقسیم کر دیا، جس سے ایک متحدہ محاذ بنانا ممکن ہوا اور پھر آزادی کی راہ ہموار ہوئی۔ لیکن کیا اس حکمت عملی میں کوئی خطرہ بھی ہے؟ میرا مطلب ہے خود تقسیم ہونے کا ڈر یا دشمن کو متحد کرنے کا؟ یقیناً یہ اس کا نازک پہلو ہے۔ رہنماؤں کو اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھنا ہوتا ہے، ورنہ دشمن یہی حکمت عملی ان کے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ رومیو نے ڈیوائیڈ اٹ امپیرا یعنی تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی سے ایک وسیع سلطنت پر کنٹرول رکھا، لیکن تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ اگر تقسیم بہت زیادہ بڑھ جائے یا مصنوعی طور پر پیدا کی جائے تو یہ نشانہ بننے والے گروہوں میں الٹا اتحاد بھی پیدا کر سکتی ہے۔ صحیح، یعنی وہ خطرے کو بھانپ کر اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ بالکل، اس لیے توازن بہت ضروری ہے۔ آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کہاں تک تقسیم کرنا ہے اور کب رکنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلے ہم نے مرکز ثقل پر ضرب لگانے کی بات کی، پھر دشمن کو تقسیم کرنے کی۔ اب باب 18 میں پہلو بدلنے کی حکمت عملی، ٹرننگ اسٹریٹجی آتی ہے۔ ایکسپوز اینڈ اٹیک یور اوپوننٹ سافٹ فلینک۔ یہ کیا ہے؟ براہ راست حملے سے بچنا؟ ہاں، یہ بہت دلچسپ نفسیاتی پہلو پر مبنی ہے۔ گرین کہتے ہیں کہ دیکھیں، جب آپ کسی پر براہ راست حملہ کرتے ہیں تو وہ فوراً دفاعی پوزیشن میں آ جاتا ہے، وہ الرٹ ہو جاتا ہے اور اپنی پوری طاقت سے مزاحمت کرتا ہے۔ ظاہر ہے۔ اس کی توجہ ایک طرف مرکوز کرواؤ اور پھر غیر متوقع طور پر اس کے کمزور پہلو یعنی فلینک یا پہلو پر حملہ کرو۔ اوہ، جیسے شطرنج میں ہوتا ہے۔ کچھ ویسا ہی۔ نیپولین اس میں بھی ماہر تھا۔ وہ دشمن کو ایک طرف مصروف رکھتا اور اپنی فوج کا بڑا حصہ خفیہ طور پر گھوم کر دشمن کے پہلو یا پیچھے پہنچ جاتا۔ اور اس کا فائدہ؟ اس اچانک حملے سے دشمن میں گھبراہٹ اور بدحواسی پھیل جاتی تھی، ان کا پورا منصوبہ درہم برہم ہو جاتا تھا۔ تو یہ بنیادی طور پر حیرت، سرپرائز کا عنصر استعمال کرنے کے بارے میں ہے۔ حیرت اور نفسیاتی دباؤ دونوں۔ دیکھیں، جب حملہ وہاں سے آئے جہاں سے توقع نہ ہو تو حوصلے بہت جلدی پست ہو جاتے ہیں۔ اچھا۔ لوگ براہ راست خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تو شاید تیار ہوتے ہیں، لیکن جب پہلو یا پیچھے سے خطرہ آئے تو وہ خود کو غیر محفوظ اور گھراوا محسوس کرتے ہیں۔ گرین کا ماننا ہے کہ سب سے مؤثر حکمت عملی ساز وہی ہیں جو ان بالواسطہ مطلب انڈائریکٹ طریقوں میں مہارت رکھتے ہیں، کیونکہ یہ کم وسائل خرچ کر کے زیادہ نتائج دیتے ہیں۔ 1796 میں نیپولین کی اطالوی مہم کی مثالیں اب فٹ بیٹھتی ہیں۔ بالکل بالکل۔ جب نیپولین نے اٹلی میں فرانسیسی فوج کی کمان سنبھالی تو اسے دو طرف سے آسٹرین افواج کا سامنا تھا۔ بہت مشکل صورتحال تھی۔ اس نے بظاہر ایک فوج پر توجہ مرکوز کی، لیکن اصل میں اپنی چالوں سے دوسری فوج کے پہلو کو خطرے میں ڈال دیا۔ اس نے دھوکہ دہی اور بہت تیز رفتار پینترے بازی سے دونوں بڑی افواج کو الگ الگ شکست دی۔ یہ بالواسطہ حملے کی شاندار مثال ہے۔ اور کیا یہ پہلو پر حملہ صرف فوجی معنی میں ہی ہے یا اس کا اطلاق کہیں اور بھی ہو سکتا ہے؟
نہیں، اس کا اطلاق بہت وسیع ہے۔ گرین جولیس سیزر کی مثال دیتے ہیں۔ وہ اکثر اپنے سیاسی مخالفین پر براہ راست تنقید کرنے کے بجائے ان کے حامیوں کو یا ان کے دلائل کے کمزور پہلوؤں کو نشانہ بناتا تھا۔ اچھا، یا پھر وہ مہربانی اور نرمی سے ان کے اتحادیوں کو اپنی طرف کر لیتا تھا۔ یہ بھی ایک طرح سے پہلو پر قبضہ کرنا ہے۔ سیاست میں بھی اگر کوئی آپ کا مخالف ہے تو اس کے مرکزی موقف پر براہ راست حملہ کرنے کے بجائے شاید اس کے دلائل کے کمزور نکات کو نشانہ بنانا یا اس کے حامیوں میں شکوک پیدا کرنا زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے۔ یعنی ان کی سپورٹ بیس کو کمزور کرنا؟ بالکل۔ بعض اوقات تو مخالف کی کچھ باتوں کو اپنا لینا بھی ان کے حملے کی دھار کو کند کر دیتا ہے۔ یہ آکیوپائنگ دا فلینک کا سیاسی ورژن ہے۔ یہ تو کافی گہری چالیں ہیں۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں باب 19 کی طرف۔ فنا کرنے کی حکمت عملی، اینیہیلیشن اسٹریٹجی، انویلپ دی اینمی۔ یہ نام تو کافی خوفناک لگتا ہے۔ کیا یہ مکمل تباہی کے بارے میں ہے؟ نام سے تو یہی لگتا ہے، لیکن دراصل یہ جسمانی تباہی سے زیادہ نفسیاتی تباہی اور مکمل گھیراؤ کے بارے میں ہے۔ اچھا، نفسیاتی تباہی۔ جی، اس کا مقصد ہے دشمن کو ہر طرف سے گھیر لینا، اس کی نقل و حرکت کو ختم کر دینا، باہر کی دنیا سے اس کا رابطہ مکمل طور پر کاٹ دینا اور اسے مسلسل دباؤ میں رکھنا۔ جب دشمن کو یہ احساس ہو جائے کہ وہ چاروں طرف سے گھر چکا ہے اور بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، تو اس کی قوت ارادی ٹوٹ جاتی ہے، اس کی لڑنے کی ہمت ختم ہو جاتی ہے۔ اسے نفسیاتی گھیراؤ، سائیکولوجیکل انسرکلمنٹ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل جنگ دماغ میں لڑی جا رہی ہے، ہتھیاروں سے زیادہ؟ بہت حد تک گھیراؤ دشمن کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیتا ہے۔ خوف اور گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، جس سے وہ غلط، غیر منطقی فیصلے کرنے لگتا ہے۔ دیکھیں، انسان فطری طور پر خطرے کا سامنا تو کر لیتا ہے، لیکن جب اسے لگے کہ وہ ایک جال میں پھنس گیا ہے اور اس کے تمام آپشنز ختم ہو گئے ہیں تو وہ ہمت ہار بیٹھتا ہے۔ اس کی کوئی مثال جہاں یہ حکمت عملی کامیاب رہی ہو؟ کوئی جنگ؟ 1879 کی جنگ اساندلوانا ایک بہت ڈرامائی مثال ہے۔ برطانوی فوج جو اس وقت جدید ہتھیاروں سے لیس تھی، زولو سلطنت پر حملہ آور ہوئی۔ اچھا، زولوز کے خلاف؟ جی، زولو بادشاہ شاکا نے اپنی فوج کو پہلے ہی بہت منظم کر لیا تھا۔ خاص طور پر ان کی ایک فارمیشن تھی جسے سینگوں والی فارمیشن کہتے ہیں۔ سنگوں والی فارمیشن؟ جی، اس کا مقصد ہی دشمن کو دونوں طرف سے گھیرنا تھا، جیسے بھینس کے سینگ گھیرتے ہیں۔ اساندلوانا میں زولو فوج نے اسی حکمت عملی سے حملہ کیا۔ انہوں نے برطانوی فوج کو دونوں طرف سے گھیرا اور پھر مرکز پر شدید حملہ کیا۔ اور نتیجہ؟ باوجود اس کے کہ انگریزوں کے پاس بہتر ہتھیار تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ برطانوی فوج مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ یہ گھیراؤ کی نفسیاتی دہشت کی ایک بھیانک مثال ہے۔ تو زولوز نے تکنیکی کمی کو حکمت عملی اور نفسیات سے پورا کیا۔ بالکل، ان کی تیز رفتار جاسوسی، ان کی ورسٹائل جنگی فارمیشن اور ریزرو فوج رکھنے کی حکمت عملی، ان سب نے مل کر ایسا دباؤ بنایا کہ برطانوی فوج سنبھل ہی نہ سکی۔ یہ تو حیران کن ہے۔ یہی اصول آپ دیکھیں جان ڈی راکفیلر نے کاروباری دنیا میں استعمال کیا۔ وہ اپنے مدے مقابل تیل پیدا کرنے والوں پر ہر طرف سے دباؤ ڈالتا تھا، قانونی، معاشی اور نفسیاتی، یہاں تک کہ وہ اپنا کاروبار بیچنے پر مجبور ہو جائیں۔ یہ بھی ایک قسم کا گھیراؤ تھا۔ اچھا، ہینیبل نے کہنے کی جنگ میں رومیوں کو اسی طرح گھیرا تھا۔ منگول تو اس کے ماہر تھے۔ ان کا مقصد صرف فوج کو نہیں بلکہ دشمن کی پوری حکمت عملی، اس کی سوچ کو گھیرنا ہوتا تھا۔ لیکن کیا اس حکمت عملی میں کوئی خطرہ نہیں؟ اگر گھیراؤ ناکام ہو جائے تو، یا دشمن گھیرا توڑ دے؟ یہ بہت بڑا خطرہ ہے، بہت بڑا۔ اگر آپ دشمن کو مکمل طور پر گھیرنے میں ناکام رہتے ہیں یا گھیراؤ کرتے ہوئے خود کمزور پوزیشن میں آ جاتے ہیں تو دشمن پلٹ کر حملہ کر سکتا ہے اور آپ خود پھنس سکتے ہیں۔ صحیح۔ اس لیے گھیراؤ ایک بہت سوچا سمجھا اور مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ کیا جانے والا اقدام ہونا چاہیے۔ یہاں یہ بھی ذکر کرنا ضروری ہے کہ کچھ ناقدین، جیسا کہ کتاب میں بھی اشارہ ہے، سمجھتے ہیں کہ گرین شاید نفسیاتی پہلو پر ضرورت سے زیادہ زور دیتے ہیں۔ اچھا، جی، اور جنگ کی حقیقی پیچیدگیوں کو، جیسا کہ کارل وان کلازویٹز نے اپنی مشہور کتاب آن وار میں بیان کیا ہے، انہیں قدرے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کلازویٹس جنگ کو سیاست، موقع،
قسمت اور انسانی جذبات کا ایک بہت پیچیدہ امتزاج قرار دیتے ہیں۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے، یعنی صرف نفسیات ہی سب کچھ نہیں۔ چلیں آج کی آخری حکمت عملی پر آتے ہیں، باب 20، پکنے پر دراتی چلانے کی حکمت عملی، ریپننگ فار دا سکل اسٹریٹجی، مینوور دیم انٹو ویکنس۔ یہ کیا ہے؟ فصل پکنے کا انتظار کرنا؟ ایک طرح سے ہاں، آپ کہہ سکتی ہیں۔ اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ لمبی اور خون ریز لڑائیاں، جنہیں فرسودگی کی جنگ ایٹریشن وارفیئر کہتے ہیں، وہ اکثر تھکا دینے والی اور فضول ہوتی ہیں۔ اصل تمام جنگ لڑنے میں نہیں، بلکہ جنگ سے پہلے ہی ایسی پوزیشن حاصل کر لینے میں ہے کہ دشمن کمزور پڑ جائے اور لڑنے کے قابل ہی نہ رہے۔ یہ پینتری بازی کی جنگ یا مینوور وارفیئر کا فلسفہ ہے۔ اچھا، پینتری بازی۔ جی، آپ دشمن کو ایسی چالوں میں الجھاتے ہیں، اسے ایسے مخمصوں میں ڈالتے ہیں کہ وہ خود ہی غلطیاں کر کے کمزور ہوتا چلا جائے۔ جب وہ بالکل پک جائے، مطلب اس کی ہمت اور وسائل جواب دے جائیں، تب آپ آسانی سے درانتی چلا سکتے ہیں، یعنی فیصلہ کن ضرب لگا سکتے ہیں۔ تو یہ فرسودگی کی جنگ کے بالکل الٹ ہے، جہاں مقصد دشمن کو اپنی طاقت سے کچلنا ہوتا ہے۔ بالکل الٹ۔ قدیم چینی حکمت عملی ساز، خاص طور پر سنزو، اسی نظریے کے زبردست حامی تھے۔ وہ کہتے تھے کہ سب سے بڑی فتح وہ ہے جو بغیر لڑے حاصل ہو۔ بغیر لڑے؟ جی، پینتری بازی کی جنگ کا مقصد ہی یہی ہے کہ براہ راست ٹکراؤ سے گریز کرتے ہوئے دشمن کو غیر متوازن کیا جائے، اس کے منصوبوں میں خلل ڈالا جائے اور اسے نفسیاتی طور پر شکست دی جائے۔ اس میں لچک، رفتار اور حالات کے مطابق ڈھل جانے کی صلاحیت بہت اہم ہے۔ گرین نے اس کے کچھ اصول بھی بتائے ہیں نا، 4 اصول؟ جی ہاں، 4 بنیادی اصول بتائے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ شاخوں والا منصوبہ بنائیں، برانچڈ پلان۔ مطلب آپ کا منصوبہ تفصیلی ہو، لیکن اس میں اتنی لچک ہو کہ دشمن کے ہر ممکنہ اقدام کا جواب دینے کے لیے مختلف راستے یا شاخیں موجود ہوں، ایک ہی لکیر کے فقیر نہ بنے۔ ٹھیک ہے، لچک۔ دوسرا، پینتری بازی کے لیے گنجائش رکھیں، روم ٹو مینوور۔ اپنی پوزیشن کو متحرک رکھیں، کسی ایک جگہ پھنس کر نہ رہ جائیں، ہمیشہ حرکت کرنے اور پوزیشن بدلنے کی گنجائش باقی رکھیں۔ یعنی جمود سے بچنا؟ بالکل۔ تیسرا، دشمن کو مسئلے نہیں، مخمصے دیں، گیو دیم ڈائلیماز۔ دشمن کے سامنے ایسے حالات پیدا کریں کہ وہ جو بھی فیصلہ کرے، نتیجہ اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ اسے آسان مسئلے نہ دیں جن کا حل ہو، بلکہ ایسے مخمصے دیں جن میں سے انتخاب کرنا ہی مشکل ہو اور ہر انتخاب میں کوئی نہ کوئی نقصان ہو۔ اوہ، یہ تو مشکل ہے۔ جی، اور چوتھا، زیادہ سے زیادہ بدنظمی پیدا کریں، انڈیوس میکسیمم کیوس۔ دشمن کو اپنے ارادوں اور چالوں کے بارے میں الجھائے رکھیں۔ جتنی زیادہ غیر یقینی صورتحال اور افراتفری دشمن کی صفوں میں ہوگی، اتنا ہی اس کے لیے صحیح فیصلہ کرنا مشکل ہوگا۔ یہ تو بہت عملی اصول لگتے ہیں۔ ان کی کوئی مثالیں جنہوں نے یہ استعمال کیا ہوں؟ اوہ، بہت سی ہیں۔ نیپولین کی جنگ مارینگو اس کی مثال ہے کہ کیسے اس نے میدان جنگ میں اپنے منصوبے کو تیزی سے بدلا جب حالات بدلے۔ فرینکلن ڈی روزویلٹ نے 1936 کے انتخابات میں اپنے ریپبلکن مخالفین کو ایک درمیانی غیر واضح راہ اپنانے دی اور پھر خود کو ان سے زیادہ عوام دوست ظاہر کر کے انہیں سیاسی مخمصے میں ڈال دیا۔ اچھا۔ ٹی ای لارنس یعنی لارنس آف عریبیا نے پہلی جنگ عظیم میں عقبہ پر قبضہ کرنے کے لیے ترکوں کو پینتری بازی سے الجھایا، حتیٰ کہ فلم ڈائریکٹر لیو میکیری نے اپنی فلموں میں غیر متوقع موڑ استعمال کر کے دیکھنے والوں کو پینتری بازی سے حیران کیا۔ فلموں میں بھی؟ ہاں، اور وہ جاپانی تلوار باز سکاہارا بوکوڈین کی کہانی تو مشہور ہے کہ اس نے اپنے حریف کو کشتی میں بٹھا کر ایک ویران جزیرے پر چھوڑ دیا اور خود کشتی لے کر چلا گیا، بغیر تلوار اٹھائے جیت گیا۔ واہ، یہ تو زبردست مثال ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اپنے منصوبوں میں لچک رکھیں، دشمن کو الجھائیں اور براہ راست ٹکرانے سے پہلے اسے کمزور پوزیشن میں لانے کی کوشش کریں۔ بالکل، اپنی نیت واضح رکھیں لیکن اپنی چالیں خفیہ، حالات کی روانی کو قبول کریں اور ہمیشہ ایک سے زیادہ آپشنز تیار رکھیں۔ اصل کامیابی وسائل بچا کر کم سے کم نقصان سے حاصل ہوتی ہے۔ براہ راست لڑائی کبھی کبھار ضروری ہو سکتی ہے، لیکن یہ پہلا یا واحد آپشن نہیں ہونا چاہیے۔
اعلیٰ حکمت عملی ساز ہمیشہ پینتری بازی کے امکانات کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ اپنی صفوں میں الجھن سے بچتے ہیں۔ تو آج ہم نے رابرٹ گرین کی کتاب سے جنگ کی 5 بہت اہم حکمت عملیوں کا جائزہ لیا۔ دشمن کے مرکز ثقل کو نشانہ بنانا، اسے تقسیم کر کے کمزور کرنا، غیر متوقع پہلو سے حملہ کرنا، اس کا مکمل نفسیاتی اور جسمانی گھیراؤ کرنا، اور لڑائی سے پہلے ہی پینتری بازی سے اسے شکست کے دہانے پر پہنچا دینا۔ اور جیسا کہ ہم نے دیکھا، یہ اصول صرف میدان جنگ کے لیے نہیں ہے۔ ان کے پیچھے جو منطق ہے، کمزوریوں کو سمجھنا، بالواسطہ طریقوں کو اپنانا، نفسیاتی دباؤ کا استعمال کرنا اور لچکدار منصوبہ بندی، یہ سب زندگی کے ہر شعبے میں کارآمد ہو سکتے ہیں، چاہے وہ کاروبار ہو، مذاکرات ہوں یا ذاتی چیلنجز۔ بالکل۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم ان اصولوں کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اسی حوالے سے ایک آخری سوچ سننے والوں کے لیے، اگر ہم کسی مشکل مذاکرات یا گفتگو میں داخل ہونے سے پہلے اپنے مخالف کے اصل مرکز ثقل کو سمجھ لیں، یعنی وہ چیز جو اس کے لیے سب سے اہم ہے یا جس کے بغیر وہ کمزور پڑ جائے گا یا جس کا دفاع وہ ہر قیمت پر کرے گا، تو کیا یہ ہمارے پورے انداز کو بدل نہیں سکتا؟ شاید پھر براہ راست بحث، مباحثے اور ٹکراؤ کے بجائے ہم زیادہ مؤثر طریقے سے، زیادہ نفاست سے اپنے مقاصد حاصل کر سکیں۔ یہ ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے غور کرنے کے لیے، اور اسی کے ساتھ ہم آج کے اس گہرے جائزے کا اختتام کرتے ہیں۔